اس قدر گھٹیا حرکت کیوں کرے گا؟ اس کا اور ہادی کا نکاح کیوں رکوائے گا؟ اس سے گن پوائنٹ پر نکاح نامہ سائن کیوں کروائے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، مگر وہ کسی بھی حال میں یہ تمام جوابات لینا چاہتی تھی۔ سوری ڈیڈ، میں ابھی بات کرتی ہوں، مسکرا کر کہتی ہے۔ تمہارے سے اوپری دانت نبوں کے دانتوں پر جما کر وہ بہرام کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کے پیچھے حارث صاحب بھی مسکراتے ہوئے آئے، کہیں وہ کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ اس کی تیز طبیعت سے وہ واقف جو تھے۔ ایکسکیوز می مسٹر بہرام ملک، کیا میں آپ کے 2 منٹ لے سکتی ہوں؟ کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے نرم لہجے میں بات کرنے پر جہاں سب کی نظریں اٹھی تھی، وہیں بہرام کی آنکھیں مسکرائیں۔ وہ تو آیا ہی اس کے لیے تھا، پھر بات کیوں نہ کرتا؟ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ اس نے کریم کو دیکھا جو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کمینے، گھر میں گھس کر نکاح کرتے وقت تو میرا تعارف تمہیں یاد تھا، اور اب دنیا کے سامنے بھولے بن رہے ہو۔ ہانیہ جل بھن کر دل میں اس سے مخاطب ہوئی، مگر یہ اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی، اسی لیے بنا کسی ثبوت کے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، نہ ہی اس کے سیدھے انسلٹ کر کے اپنے باپ اور انکل کو بتا سکتی تھی کہ دیکھو اس کمینے کو جس نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ کوئی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا، سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ کیا یہ ایسے ہی سب کو متوجہ کرتی ہیں؟ تبھی تو اس کا باڈی گارڈ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ سونیا اور تانیہ کی آواز ایک ساتھ اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ تم جیسوں کو پوچھے گا بھی نہیں، اور اگر اس نے پوچھا ابھی تو اسے تھپڑ مارا تھا، اس کے بعد سر قلم کروا دیتی اس کا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، قصہ ہی ختم۔ ہانیہ دل میں سوچتی ان دونوں سے بولی، میں ہانیہ خان، حارث خان کی بیٹی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بغیر ہاتھ ملائے اپنا تعارف کروایا، جس پر ہادی نے نظریں گھمائیں۔ سب کی نظریں ہانیہ پر تھیں۔ وہ اس کے اچانک گفتگو کے بیچ میں گھسنے پر بیزاری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اپنا تعارف مت کروائیے گا، سب جانتے ہیں آپ کو تو ظاہر ہے، میں بھی جانتی ہوں گی۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تو بہرام نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ جن کے نام کے آگے ورلڈ فیمس لگے انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، مس ہانیہ خان، اتنی تو پڑھی لکھی آپ ہوں گی۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر وہ لب بھیج گئی۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ میں بس 20 منٹ کے لیے فواز صاحب کی ریکویسٹ پر یہاں آیا ہوں، اور اب شاید میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میری رابطس بزنس ٹائکول کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اس کے جواب پر سب مایوس ہوئے، اور فواد صاحب ہانیہ کو سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھے۔ وہ خونخوار نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ بہرام کو گھور رہی تھی۔ ان کی میٹھی گفتگو نیوز اور ہائی لائٹس کی زینت بن رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور میری پارٹی کو رونق بخش کی۔ بہرام ملک، کبھی اپنے فادر صاحب سے بھی ملنے کا موقع بھی دیجیے گا، وہ ظفر صاحب ملک سے ملنے کے بہت خواہشمند تھے۔ بہرام نے کوئی جواب نہ دیا، اور کریم کے آگے بڑھ کر فلیٹ بک ہونے کا بتانے پر سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلا۔ اس نے اپنے لبوں میں دبسکار سگلایا جس طرح ثانیہ خان سلگا رہی تھی۔ ہانیہ، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ فالتو بات کر کے تم اس کے 10 منٹ ویسٹ کر کے کیا ملا؟ تمہاری دماغی حالت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فواد صاحب ناراض ہو کر بولے۔ حارث صاحب نے بھی افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ 20 منٹ فواد کے لیے بہت قیمتی تھے۔ ان 20 منٹوں میں وہ ہادی کو اس کے پاس جاب دلا سکتا تھا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگے۔ ہادی بھی ایک خفا نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ تم انجوائے کرو، میں فواد کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بہت غصے میں ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے چلے گئے، اور ہانیہ کو رونا آنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا جائے اور 3-4 تھپڑ بہزاد کے منہ پر مارے، جس سے بہت جھگڑا کرنے کو دل چاہ رہا تھا، پر وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر سے باڈی گارڈ کے لیے بکواس کرنے آنے والی ہے۔ وہ تانیہ کو مسکراتا ہوا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دانت پیستی ہوئی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے پلٹی اور بیک سائڈ ڈور سے سب کی نظروں سے بچا کر نکلی۔ وہاں گارڈز اور سیکورٹی کھڑی تھی، اور پیچھے کا ڈور لاک تھا، جس کا کوڈ ہانیہ کو یاد تھا۔ ایک بار پھر میں بری بن گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے فواد صاحب کے گھر کی حدود سے دور جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ کسی کلب میں جانے کا اور خوب سارا رونے کا تھا۔ یہ سوچنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں سب مل کر اسے کمزور کرنے کے چکر میں ہیں، پر یہ تو صاف ظاہر تھا یہ وہی تھا اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے والا۔ مگر بہرام ملک
ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی کیا دشمنی مجھ سے؟ ہم تو ملے بھی پہلی بار ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ یہ نہ ہو، وہ کوئی اور ہو۔ نہیں، دونوں کی آنکھیں، دونوں کا سرد لہجہ اور پرفیوم کی خوشبو میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ چیخ اٹھی، اپنے پاؤں کی ہیلز کی قید سے آزاد کرواتے خود دور پھینک دیے۔ وہ اب ننگے پاؤں ہاتھ میں کلچ لیے روتی ہوئی انجان راستے پر جا رہی تھی۔ تم سب جھوٹے ہو، ساری دنیا جھوٹی، سب مجھے ہرٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ موم، ڈیڈ، بڑی ماں، بڑے ڈیڈ، بیری کہ وہ کمینہ 2 کا ورلڈ مین باڈی گارڈ، اور یہ گھٹیا ورلڈ فیمس بزنس کا کیڑا، اس کی بھی مجھ سے دشمنی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے گلے سے سٹون نیکلس نکال کر روڈ پر پھینکتی کانوں سے اسٹارڈ نوچنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، آس پاس سے گزرتی گاڑیوں کی پرواہ کیے بنا، ایک ہاتھ میں کلچ پکڑے، دوسرے سے مسلسل بہتے آنسو صاف کرتی، بیچ بیچ میں چیختی ہوئی وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے درد سے تھک چکی تھی، اس قدر مشکل زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، اپنے دکھوں کا سوچتی تڑپتی، اپنے غموں میں کھوئی وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ آس پاس کے ماحول کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے سنسان راستے اور گھنے جنگل کی طرف دیکھا تھا۔ بس جس طرف سیدھا راستہ جا رہا تھا اس طرف چلتی وہ کسی کلب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم کچھ مدد کروا دیں اس بوجھ سے بھی آزاد کروانے میں، رات کی رانی۔ پیچھے سے مکرو آواز پر روتی ہوئی وہ ہانیہ ٹھٹک کر رکی اور مڑی تو 2 لڑکوں کو کمینگی سے کھڑا مسکراتے پایا۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ یہاں آس پاس کوئی کلب ہے؟ وہ جھڑکتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ دونوں لفنگوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ تم رو کیوں رہی ہو رات کی رانی؟ بریک اپ ہو گیا ہے کیا؟ ایک نے پچکارتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ کو بہزاد کی یاد آئی اور وہ اور زور سے رونے لگی۔ دونوں ہڑبڑا گئے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ دونوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی قیامت خیز سراپے سے کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں ہوش تھی۔ ہانیہ ان کے لہجے میں فکر مندی محسوس کرتی سسکی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی مجھ سے یوں پوچھتا، پر میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ ہچکیاں لیتی نیچے بیٹھ گئی اور وہ دونوں بھائی لفظ پر سٹپٹا گئے اور اسے یوں بیچ راستے میں بیٹھا دیکھ کر ماتھا مسلنے لگے۔ تم کلب کا پوچھ رہی تھی نا، آؤ تمہیں چھوڑ آئے، وہاں پاس ہی ہے کلب، وہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت۔ ایک نے آنکھوں سے اشارہ کرتے دوسرے کو سمجھایا کہ کچھ کر، تو دوسرا یکدم اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ مجھے اب کلب نہیں جانا، تم دونوں سے باتیں کرنی ہے، بیٹھو یہاں۔ اس نے میکسی کی آستینوں سے منہ صاف کرتے دوسرے کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ یہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آؤ سائڈ پہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی گاڑی ہمیں کچل کر چلی گئی تو ہمارا تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ پہلا جو کھڑا ہوا تھا وہ اسے سمجھانے لگا۔ ان کا ارادہ اسے ساتھ لے جانے کا تھا۔ وہ کب سے چھپ کر اس کا پیچھا کر رہے تھے جو اپنے آپ میں گم چلتی جا رہی تھی۔ نہیں مرتے، بیٹھو تم، ورنہ ابھی باڈی گارڈ سے کہہ کر ہڈیاں توڑوا دوں گی۔ وہ اس کے انکار پر غصے سے چیخی تو لاچارہ دونوں کو 2 منٹ بیٹھ کر اسے اپنا یقین دلانا پڑا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے اور ان پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ پوچھو گے نہیں کہ رو کیوں رہی ہوں؟ کلچ سے ٹیشو نکال کر اسے ناک صاف کرتے دونوں سے کہا تو وہ ثابت میں سر ہلانے لگے۔ رو کیوں رہی ہو رانی؟ دونوں نے پچارتے ہوئے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مت پوچھو کیوں رو رہی ہو، وہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ان دونوں کو جھٹکا لگا، ابھی اس نے ہی تو کہا تھا پوچھو، اور اب پوچھنے پہ مت پوچھو۔ یار ہم کیا کر رہے ہیں، اٹھا کر لے چلتے ہیں، ایک نے دوسرے کے کان میں کہا تو اس نے ہانیہ کو دیکھا، پہلے ہی رو رو کر مر رہی ہے، تھوڑا سنبھلنے تو دو، پھر کرتے ہیں کچھ، ورنہ ایسے دل نہ پھٹے جائے لڑکی کا۔ کوئی عام شخصیت نہیں لگ رہی، یہ مروا سکتی ہے۔ سنا نہیں کیا کہا تھا اس نے؟ باڈی گارڈ۔ دوسرے لڑکے کے سمجھانے پر پہلے والا سر ہلانے لگا۔ میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہو، وہ بھاری آواز میں منہ صاف کرتی بولی کہ اس کی بات پر دونوں گھبرا گئے۔ ہیں ہم نے کیا کیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں، کہیں دونوں کی باتیں سن تو نہیں لی اس نے؟ تم دونوں سے نہیں کہہ رہی، بات سر نفی میں
करती मुस्कुराई तो इनका थोड़ा सांस बहाल हुआ। अगर उसने तानिया से बात की तो मैं उसका सर कटवा दूंगी। वो मुझे जानता नहीं है। मुझे ठीक कहा ना? उसने दोनों की राय ली तो वो घबराते हुए जोर शोर से हाँ करने लगे। हाँ, यार कहीं सीरियल किलर तो नहीं हमें फंसा रही है जाल में। एक ने दूसरे के कान में इसकी धमकी सुनकर कहा तो दूसरा खौफजदा हो गया। नहीं मासूम है, ऐसी नहीं हो सकती। वो अपने दिल के साथ उसे भी तसल्ली देने लगा तो दूसरा चुप हो गया। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जोर से बोलो। क्या तुम मर्दों को बीमारी है खुसर फुसर करने की? अगर आइंदा मेरे सामने खुसर फुसर की तो जबान काट दूंगी। आई समझ? वो इन दोनों को अपनी दुख सुनाने बैठी थी पर दोनों अपनी ही खुसर फुसर में लगे हुए थे। वो ये देखकर चिल्ला उठी और वो इसके चिल्लाने पर घबरा गए। वर्ल्ड फेमस बहराम मलिक को जानते हो? उसने कुछ सोचते हुए सवाल किया तो दोनों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा, फिर अपना सर नफी में हिलाया। देखा? उसने खुश होकर ताली बजाई। चलो उस घटिया बिजनेस के कीड़े के पास ताकि मैं उसे बताऊं ये दोनों तुम्हें नहीं जानते। वो उठ खड़ी हुई और वो दोनों भी साथ खड़े हुए। कमीने, मुझे लगता है सीरियल किलर है और हमें बेवकूफ़ बनाकर लेकर जा रही है, वरना किससे कोई इस कदर हसीन लड़की रात के 2 बजे तन्हा बाहर निकल सकती है? मान न मान ये कोई भूतनी है या कोई कातिल। एक अपने साथी के कान में फिर से खुसर फुसर करने लगा। हानिया ने गुस्से से उसे देखा। बहन तू ऐसा कर, यहीं रुक, मैं कुछ मजीद लोगों को लेकर आता हूँ। वो भी नहीं जानते बहराम मलिक को। वो दोनों अपने मंसूबे को भाड़ में भेजते अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे। अरे रुक वरना अभी गोली चला दूंगी। नहीं भागते दे। इन्हें भागते देखकर हानिया पीछे से गला पाकर चीखी। सब मुझ जैसे नहीं होंगे जो आपकी इस कदर खौफनाक धमकियों को बर्दाश्त करेंगे। बाजार ने पीछे से झुककर मुस्कुराते लहजे में इसके कान में सरगोशी की। इस अचानक सरगोशी पर इस वीराने में हानिया की चीख बुलंद हुई। भूत भूत! वो हाथ पैर मारती आंखें मेज कर चीखती रही और इसकी हालत को देखते बहजाद ने कहका लगाया। मैडम मैं हूँ वर्ल्ड मैन। उसने मुस्कुराहट जब्त करते उसे शानों से पकड़ कर रोका तो वो इसकी आवाज़ पहचान थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती चुप हो गई। अंधेरे में सामने खड़े बहजाद को देखकर इसका दिल धड़क उठा। बहजाद ने मुस्कुराकर इसकी सुर्ख सूजी आंखों में देखा। चटाक! अगली लम्हे एक जोरदार आवाज खामोश फिजा में गूंजी। बहजाद ने हैरत से अपने गाल पर हाथ रखा। यू वर्ल्डमैन! कमीने, लफंगे, लोफर, 2 टके के बॉडीगार्ड कहाँ थे इतने दिन? वो चीख चीख कर रोती हुई इसके सीने पर दोनों हाथ के मुक्के बरसाने लगी। मैडम बस कर दे, इंसान हूँ। वो इसकी कलाइयाँ पकड़ते आँख कहा उठा। वो रुकी और उसे देखने लगी। मैं तुम्हें अभी फारिग करती हूँ जॉब से। मुझे नहीं चाहिए तेरा घटिया बॉडीगार्ड। वो इसके कॉलर को पकड़ती, झटका देती, चीखी और बहजाद मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट पर हानिया खामोश होती उसकी आंखों में देखने लगी। बहरी, तुम बहरी हो ना? वो फुट फुट कर रो पड़ी और इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर पूछने लगी। बहजाद की आंखें भर आई पर वो कमाल महारत से छुपा गया। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था अपनी मैडम की तकलीफ पर। क्या हुआ है मैडम? उसने भी इसके चेहरे को अपने मजबूत हाथों में भरा और वो इसका सहारा पाकर इसके सीने में छुप गई। बैरी, मुझे छुपा दो, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ बहुत हर्ट करते हैं लोग। बहजाद ने आंखें मूंद ली और आहिस्ता से अपने बाजुओं का हारस इसकी नाजुक कमर के गिर्द बांधा। दोनों खामोश खड़े थे। वो खामोश हो गई थी अपने गिर्द इसका हारस पाकर और वो इतने दिन बाद उसे सामने पाकर बेखुद सा कुछ देर के लिए इसका दर्द दुख सब कुछ खुद में मुंतकिल करने लगा। उसे अपनी बाहों के हारस में लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता खुद में छुपाने लगा। कौन है बैरी मैडम? इसका चेहरा ऊपर उठाते पूछा। हानिया ने इस सवाल पर नजरें उठाई और उसे देखा। तुम? फौरन जवाब दिया। मैं? वो हैरत से बोला। हाँ तुम। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। मगर मैडम मैं तो बहजाद हूँ, बैरी नहीं। उसने हानिया की तस्दीक की। मेरे लिए, मेरे दिल के लिए तुम ही बैरी हो। वो इसका चेहरा अपनी रुई जैसे नरम हाथों में भरकर बोली।
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل جائے گی اور کیسے بھی کر کے اس گھٹیا انسان سے جواب لے گی، پھر اس سے طلاق لے کر بہزاد کے بارے میں اپنے ڈیڈ سے بات کرے گی کہ وہ ہادی سے نہیں بہزاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر آپ دولت و حیثیت کو بیچ میں لائے تو اپنی بیٹی کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے آپ کے دل کے لیے۔ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو ہانیہ نے آبروئیں اچکائی۔ ابھی حق کس خوشی میں کیا؟ وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ کھسکا گیا۔ وہ میڈم، اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ گھر سے تو بہت کچھ سوچ کر نکلا تھا، پر اسے سامنے پاتی وہ الجھ رہا تھا، کیا کہے۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ایسی ہی تو تھا وہ، جب بھی پاس آتا تھا ہر غم ہر درد بھلا دیتا تھا، تو پھر وہ کیوں نہ اس کی سمت کھینچتی۔ اسے نہ اس کے ہلی کی پرواہ تھی، نہ ہی اس کے اسٹیٹس کی، وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اس قید سے بیزار ہو گئی تھی جس میں سر پر ہر وقت موت کا فرشتہ سوار رہے۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو ابھی مسل کر رکھ دوں گی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑتی گڑگڑائی۔ بہزاد نے کہکا لگایا، آپ کالر کو تو چھوڑیں، اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں۔ اس کے کہنے پر ہانیہ نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بھی اس کے کالر کو پکڑ لیا اور اپنے پاؤں اس کے شوز کے اوپر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بہزاد اپنی سانس روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بے حد قریب، بے حد نزدیک تھی، اتنا نزدیک کہ اس کی پلکیں اس کی پلکوں کو چھو رہی تھیں۔ ہانیہ نے پن ناک اس کی ناک سے جوڑی۔ آئے میں آپ کو گھر چھوڑا ہوں، وہ کترا کر بولا، مگر ویسی ہی آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کیے۔ بہزاد کی سانس اس کی سانس سے الجھ رہی تھی۔ میڈم، وہ بے چارگی سے بولا، اس کے گرنے کے ڈر سے۔ بہت آہستگی سے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈالا۔ اس کے لمس پر ہانیہ کی سانس اٹک گئی۔ تم اسے بتا دو باڈی گارڈ کہ میں صرف تمہاری ہوں، اپنی بیری کی اور کسی کی نہیں۔ اس کے کہنے پر بہزاد نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا ہارس تنگ کیا۔ تم اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی ہنی، اس نے دل میں کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہانیہ مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسے اپنی بائک کے پاس لایا۔ اس کی سب جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے اسے نیچے اتارا۔ وہ شرما کر پلکیں جھکا گئی، جس پر بہزاد کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس کے کلیچ اٹھا کر واپس آنے پر ہانیہ نے پوچھا۔ جہاں آپ ہوتی ہیں وہیں میں ہوتا ہوں میڈم، اس لیے تو آپ کا باڈی گارڈ بنا ہوں۔ وہ بائک پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ یہ بائک اس نے پہلی سیلری ملنے پر لی تھی۔ اوہ، تو تمہارا مطلب تم چھٹی پر ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی کر رہے تھے؟ وہ اس کے اشارے پر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتی گویا ہوئی۔ بہزاد نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ بائک آگے بڑھا دی، اور ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر اپنا سر اٹکایا۔ میں بائک پہ پہلی بار بیٹھ رہی ہوں۔ وہ دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ جانتا ہوں۔ بہزاد نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ آپ اتنی رات میں پارٹی سے باہر کیوں نکلی؟ اس کے سوال پر ہانیہ کے چہرے سے چھلکتی خوشی غائب ہو گئی۔ بس کچھ گھٹیا ترین انسان کی وجہ سے، وہ تلخی سے بولی۔ ضرور اس کے انکل کا بیٹا ہوگا۔ بہزاد نے مسکرا کر سوچا، سنو، ایسا کرو نہ کہ سب دکھ ختم ہو جائے اور میں بھی خود کو خوش نصیب محسوس کروں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی آس سے بولی، میں تھک گئی ہوں اور مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی تو ڈیڈ نے پتہ نہیں کون سا ولولہ کرنا ہے ہماری شادی پر۔ وہ کچھ نہ بولا، کچھ کہتا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میڈم، آپ یہ پہن لیں، ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں، آپ کے پاؤں ننگے ہیں اور حالت بھی بکھری ہوئی ہے۔ اس نے بائک روک کر ہیلمٹ اس کی طرف بڑھایا، جیسے ہانیہ نے مسکرا کر تھام لیا۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کروا کر اپنے سر کو اس سے کور کر لیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بائک سٹارٹ کرنے کا کہا۔ شکر ہے میں پارٹی سے واپس آ گئی تھی، وہ بائک کی سواری پر خود کو آزاد فیل کرتی خوشی سے بولی۔ بہزاد نے تیوریاں چڑھائیں۔ شکر کرے وہ دونوں لڑکے بزدل تھے اور آپ کے میک اپ والے فیس سے ڈر گئے، ورنہ جانتی ہیں کیا ہوتا؟ وہ غصے سے بولا تو اس کی بات پر ہانیہ کے لب سکڑے اور وہ ناک سرخ ہوئی۔ What do you mean? Well, میں میک اپ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تمہارا مطلب میں کوئی بھوتنی لگ رہی ہوں؟ جس سے وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اس نے اپنے ناخن اس کے کندھے میں گھسیڑ دیے۔ ماشاءاللہ، کافی عقل مند ہے، وہ کہکا لگا کر بولا۔
اس کے غصے بھری آواز سن کر زن سے بائک کی سپیڈ بڑھائی، جس سے وہ ڈر کر اس کے مزید قریب ہو گئی، اور جب اس کی حرکت سمجھی تو شرمندہ ہوتی اس کی پشت پر مکے مارنے لگی۔ سنو، پرسوں سے آ جانا جاب پر، اور یاد رکھنا تانیہ سے دور رہنا، وہ لومڑی مجھے بالکل نہیں پسند۔ اس کے وارن کرنے پر اس نے سر ہلایا۔ ویسے میڈم، آپ خواہ خواہ تانیہ سے چڑتی ہیں، وہ تو بہت سویٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، ہنی جیسی میٹھی سی۔ ہانیہ جو اس کے سر ہلانے سے مطمئن ہو کر آس پاس سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اس طرح کھل کر تازہ ہوا میں سانس لے رہی تھی، بہزاد کی بات سنتی اور سمجھتی ٹھٹک کر اس کے سر کو دیکھنے لگی۔ یو کمینے لفنگے ورلڈ مین، ہنی میں ہوں تمہاری ہنی، اینڈ انڈرسٹینڈ، اگر آئندہ میرے علاوہ کسی کو ہنی کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں ہے وہ کوئی اچھی بچی، ایک نمبر کی بیکار ہے۔ جب اسے پتہ ہے تم میرے ہو تو پھر کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہی ہے؟ وہ اس کی گردن میں ناخن چبا کر بولی۔ وہ کڑھا اٹھا۔ ایسا میڈم، اس کے منہ سے سسکاری نکلی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اتنے میں ہی مر جاتے ہو؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ناخن سے پڑنے والے سرخ نشانوں پر انگلی پھیری۔ اگر اس چڑیل سے آئندہ بات کی نا تو ان ناخنوں سے تمہاری گردن 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے کتوں کے سامنے ڈش بنا کر پیش کر دوں گی۔ وہ اس کی معصوم مگر خطرناک دھمکی پر جھٹ سے سر صحابت میں ہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی پشت پر اس کا نرم لمس محسوس کرتے اس کے اندر سکون کی لہریں دوڑ گئیں۔ کیا ہوا؟ حارث صاحب اس سے موبائل جیب میں رکھتے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، جہاں سے لون لیا ہے اٹینڈنٹ پر کام کرنے کے لیے، وہاں کے بینک کی شرائط میں تبدیلی کر دی گئی ہے، وہ بھی اچانک، اور اب وہ مجھے اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے میرے ساتھ، آپ پہلے بتا دیتے کہ 2 ماہ کے بعد پیسے واپس نہ کیے تو پراپرٹی سیل کر دی جائے گی، تو میں کبھی آپ سے لون نہ لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تبدیلی لائی گئی ہے شرائط میں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ پیسے واپس کر کے لون کینسل کروا سکتے ہیں، وہ غصے سے بتانے لگا۔ حارث صاحب خود حیران ہوئے۔ بھئی یہ تو غلط ہے، ایسے اچانک کیسے شرط میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہ 2 مہینوں کے اندر پیسے واپس، مطلب پہلے جو 4 ماہ کی مہلت تھی وہ کینسل؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا۔ تو فواد صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ اب کیسے پیسے واپس دوں اتنا پیسہ؟ میرا تو لون لیا ہوا آدھا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اٹینڈنٹ پر۔ انہوں نے پیشانی مچلی۔ حارث صاحب نے حوصلہ دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ 2 ماہ میں تمہارا اٹینڈنٹ تیار ہوگا، مال بہرام ملک کے حوالے کرتی، پیسے تمہیں مل جائیں گے، تم انہیں دے دینا، ٹینشن نہ لو، اور آئندہ کبھی وہاں سے لون مت لینا۔ ان کی بات سے منتفق ہوتے وہ یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ ہنی بیٹا کہاں ہے؟ میں کافی روڈ بیہیو کر گیا تھا اس سے، شرمندگی سے کہتے انہوں نے ہانیہ کو حال میں ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی، یہیں کہیں ہوگی اپنی فرینڈ کے ساتھ۔ حارث صاحب نے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے مجھ پر حملہ کرنے والے میرے مخالف تھے، جو اب جیل میں پڑے ہیں، ابھی میری آئی جی سے بات ہوئی ہے۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ چونکے۔ کب؟ اتنی بڑی بات وہ اتنے آرام سے بتا رہے تھے۔ وہ تو بڑا قصہ ہے، پر ابھی پارٹی میں آنے سے پہلے کال آئی تھی۔ میڈم، میڈیا میرا ری ایکشن جاننے کے لیے بے چین ہے، تبھی تو باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ اچھا، پھر ہانیہ کے ساتھ جو ہوا اس کا کچھ معلوم ہوا؟ فواد صاحب نے کہا۔ نہیں، اس کا بھی میں معلوم کروا لوں گا جلد ہی، الیکشن قریب ہے، پہلے وہ جیت جائیں پھر۔ حارث صاحب مایوسی سے بولے۔ فواد صاحب نے لب بھیج لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کا موبائل بجا۔ کیا؟ وہ دھاڑ کے بولے۔ پارٹی میں موجود کافی سارے گیسٹ ان کے چلانے پر ان کی جانب مڑے۔ کیا کر رہے ہو فواد؟ حارث صاحب نے ناگواری سے ٹوکا، پر ان کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرے پیچھے آؤ، وہ کہتے ہوئے دوسرے فلور پر جانے لگے۔ ان کے پیچھے حارث صاحب بھی لفٹ میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ لفٹ میں داخل ہوتے ہی حارث صاحب نے پوچھا۔ حارث، بریکس ڈائنل کا مرڈر ہو گیا ہے، کسی نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری ہیں اور ایک اس کی ٹانگ میں۔ خوف میں ڈوبی فواد کی آواز پر حارث صاحب کی رنگت زرد پڑ گئی۔ میں نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری اور اسے بچانے والے کو 1 گولی۔ ہاں ہاں، سالوں پہلے کی آواز حارث صاحب نے کانوں میں گونجی۔
انہوں نے بے ساکھ سار نفی میں ہلایا۔ لفٹ کے رکنے پر وہ دونوں باہر نکل کر راہداری سے گزرتے ہوئے بائیں جانب بنے ایک عالیشان روم میں داخل ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فواد؟ ان کے لہجے میں کپاہٹ تھی۔ تم بھول رہے ہو، اس نے یہ ایک نہیں دوسرے بھی کئی مرڈر کیے ہیں۔ فواد صاحب نے انہیں یاد دلایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ روم میں کافی دیر سکوت چھا رہا اور کچھ ہی دیر بعد روم کی فضا میں دونوں کے بلند بانگ کہکے گونجے۔ شکر ہے حرام خور گیا، ورنہ اسے آؤٹ کرنے کا میں سوچ ہی رہا تھا۔ فواد صاحب کی مکروہ آواز گونجی۔ چلو یہ تو جس نے بھی کیا اچھا کیا، اب اس ایس پی زبیر کا سوچو، دن بدن گلے بڑھتا جا رہا ہے۔ حارث صاحب کے کہنے پر فواد نے انہیں دیکھا۔ اگر اس طرح سب کو نکالیں گے پھر سنبھالے گا کون، اور اب بیک کے حصے کا کام کون کرے گا؟ ان کے سوال پر حارث صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اگر اس ایس پی نے مزید منہ کھولا تو کمشنر سے کہہ کر سسپینڈ کروا دیں گے۔ فواد صاحب کے آئیڈیا میں دم تھا، جس پر حارث صاحب مسکرائے۔ بہت خوب، ویسے تم جاؤ گے وہاں اس کی آخری مرتبہ دیدار کے لیے؟ حارث صاحب نے منہ میں سگار دباتے پوچھا۔ دفع کرو اسے، میں نے تھوڑی کہا تھا لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہو۔ ویسے اس کے بھتیجے نے ہی مارا ہوگا اسے، کافی ٹائم پہلے بھی وہ اس پر 2-3 اٹیک کروا چکا ہے۔ حارث صاحب کچھ چونکے اور پھر سر ہلا گئے۔ انکل آپ یہاں ہیں تو ہانیہ کہاں ہے؟ ہادی ناک کرتا روم میں آ کر حارث صاحب سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرا کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ نیچے ہال میں ہے وہ، میں اسے ابھی وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ ان کا دل تیز دھڑکنے لگا، انہیں کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ نہیں ہے ہال میں، ہانیہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہانیہ کو بیک سائڈ ڈور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اف، اس بے وقوف لڑکی کی حرکت پر دانت پیسنے لگے اور حارث صاحب کا کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور کانپتی انگلیوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ان کی بیٹی، ان کی جان، ان کی آتی جاتی سانسوں کی ڈور، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ تو کہیں کی نہیں رہتے، ان کی تو زندگی ختم ہو جاتی۔ فواد صاحب نے ہادی کو ایک گھوری ڈالی جو بازاریت بھرے تراشا سجائے کھڑا تھا۔ ہیلو ہیلو، کہاں ہو تم ہانی؟ میری جان تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں ہو؟ مجھے جلدی بتاؤ، یہاں کیوں نہیں ہو؟ اس جے دو بیلز۔ 1-2 بیلز کے بعد کال پک کرنے پر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور رومال نکال کر ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ اس کے بارے میں ذرا سا کسی کے منہ سے ایسا ویسا سنتے ہی انہیں لگتا تھا کہ اسے کچھ ہوا تو ان کا دل بند ہو جائے گا۔ گھر کس کے ساتھ گئی تم اور کیسے؟ عبداللہ اور باقی کے گارڈز تو یہاں ہیں۔ وہ غصے اس کی نادانی پر دھاڑے بہزاد۔ دوسری طرف بہزاد کے نام پر سب چونکے۔ اچھا تم اس سے کہو وہیں رہے، میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نادانی کوئی کرتا ہے کیا؟ اور تم اپنے روم میں رہو، خبردار باہر نکلی تو بہزاد سے کہو لانچ میں بیٹھے۔ وہ درشکتی سے حکم دیتے کال منتقل کر گئے۔ انہوں نے سکون کا سانس لیتے سگار کا کش لیا۔ کیا ہوا انکل، کہاں ہے ہنی؟ ہادی نے ضبط سے لب بھیج کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا، جنہوں نے نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں بیٹا، ہنی کو شاید یہاں اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، اس کی کبھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے بہزاد کو بلایا اور گھر آرام کرنے چلی گئی۔ حارث صاحب کے کہنے پر ہادی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ تو اب تو دولت کو چھوڑ کر اس کے ڈیڈ کو کچھ غیرت آئے، کیا وہ اس لڑکی سے شادی کرے؟ وہ کڑک کر سوچ رہا تھا۔ ہانیہ کے پاس باڈی گارڈ کا نمبر بھی ہے۔ اس نے طنزیہ لہجہ اپنایا پر حارث صاحب اپنی سوچوں میں گم محسوس ہی نہ کر سکے۔ ہاں ضروری تھا، اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کے جواب پر جہاں فواد صاحب نے ہاں ملائی، وہیں ہادی تیش سے دانت پیستا وہاں سے نکلا۔ آپ دونوں بھی آ جائیں، گیسٹ ویسٹ کر رہے ہیں آپ کا، وہ دونوں سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو فواد صاحب نے حارث صاحب کے چہرے کو دیکھا۔ پیسے آ گئے مال کے تمہارے اکاؤنٹ میں؟ ان کے پوچھنے پر فواد صاحب نے صحابت میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس بار کچھ ویٹ کرو، جب تک برق کی جگہ کسی کم پیسوں میں دوسرے بھروسے مند انسان کو
तलाशें। हारिस साहब ने आइंदा का आलाए अमल बताया। ठीक है, फवाद साहब ने हामी भरी। वैसे मालूम है इस बार करोड़ों की डिमांड कर रहा था साला। फवाद साहब कड़वे लहजे में बोले। कौन? बड़क? इसकी बात पर हारिस साहब चौंक गए। हाँ, वही कमीना। किसी एक्ट्रेस गर्ल फ्रेंड को डायमंड वाली नील पॉलिश लेकर देनी थी जो अभी मार्केट में आई है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। फवाद साहब की बात पर इन्हें हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि हारिस साहब को मालूम था इसने सारी जिंदगी सारा पैसा ऐसे ही उड़ाया था। तुमने बताया नहीं कैसे तुम्हारे मुखालिफ पकड़े गए? फवाद साहब के पूछने पर हारिस साहब ने इन्हें सारी कार्रवाई का बताया, जिस पर उन्हें हैरत का शदीद तरीन झटका लगा। अच्छा किया उस लड़के ने रिकॉर्डिंग कर ली, जो पुलिस और मीडिया के काम आ गई। वैसे काफ़ी चालाक लगता है, बहुत ही तेज़ है। फवाद साहब की बात पर हारिस साहब ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। कुछ भी था, वो इसका फ़र्ज था। अब उस पर नज़र रखो, कोई इतना भी अपना नहीं है वो जिससे इंसान ने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया है। लिफ्ट में दाखिल होते फवाद खान की तंज़ आवाज़ पर हारिस साहब के लब मुस्कुराए। मुझे उससे बहुत सी उम्मीदें हैं फवाद, बेफिक्र रहो। वो मैंने खरीदी से कहते फवाद साहब को उलझा गए। लिफ्ट से निकलते ही वो वहाँ हाल में वापस दाखिल हुए। बाइक खान मैंशन के पोर्च में रुकी तो मुस्कुराती हुई बाइक से उतरी। गार्ड खड़े हैरत से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी बहजाद को, जिसके पीछे खड़ी हानिया खान इनकी नक चिड़ी मैडम बाइक से हेलमेट उतार कर नीचे उतरी थी। शौक की हालत में मरने का मकाम था इनके लिए। खुली हवा में सांस लेकर आज़ादी से घूमकर उसने आज खूब एंजॉय किया था। मैडम, आपका बटवा। बहजाद ने बाइक से उतरकर उसका क्लच उसे थमाया। है बटवा क्या? वो क्लच थामकर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैडम, उसे ही बटवा कहते हैं। आप तो इंग्लिश वाले लोग हैं, पता नहीं क्या कहते होंगे। हम सादा लोग बटवा कहते हैं। उसने क्लच की तरफ इशारा करते हुए समझाया। वो हैरान रह गई। बटवा? वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करती मुड़मुड़ाकर अपने क्लच को देखने लगी। वो बाइक पर लटके शॉपर को उतार कर इसके पीछे आया। ये क्या है? उसने मुड़कर देखा तो पूछा। आपके जूते और जेवर। इसके मुस्कुराकर बताने पर वो हैरान नहीं हुई कि वो कब से इसका पीछा कर रहा था। अलबत्ता जूतों और जेवर पर हंसी जरूर आई। लॉन्ज में आकर वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। तुम लोगों की जिंदगी कितनी हसीन है वोल्डमैन। वो रक्श से गोया हुई। सोच सोच की बात है मैडम। हम गरीबों को अमीरों की जिंदगी हसीन लगती है और अमीरों को हमारी। वो मुस्कुराता हुआ शॉपर टेबल पर रखकर सामने खड़ा हुआ। तुम बैठो। हानिया ने सोफे की तरफ इशारा किया। यही ठीक हूँ, बहजाद हैरत से बोला। खाना खाया है? वो सोफे पर सीधी बैठती हुई बोली। नहीं, यहाँ से जाकर खा लूँगा। अब मैं जाऊँ? उसने इजाज़त मांगी और हानिया ने तवे चढ़ाकर उसे देखा। कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही कलेजे में मौजूद मोबाइल बज उठा। मैं देख रही हूँ, यहीं रहो। वो उसे 2 उंगलियों से अपनी आंखों की तरफ इशारा करती बाबा करवा रही थी कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। यस डैड। वो उठकर अंदर किचन की तरफ बढ़ी। घर पर हूँ, अब बहजाद के साथ आई हूँ। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके इस्तफार पर उसने बताया। बहजाद मौजूद है? ओके, मैं कहती हूँ। उसने बाय कहकर कॉल काट दी। सुनो बॉडीगार्ड, यहाँ आओ। उसने किचन से आवाज़ लगाई तो वो सर हिलाता वहाँ आया। जी मैडम। वो किचन में आया और उसे देखकर जो पानी की बोतल मुंह से लगाए सारा उठाकर पानी पी रही थी। इसकी शफाफ सराईदार गर्दन पर जैसे शबनम के कतरे गिरने लगे थे। बहजाद के वजूद में इन मनाजर को देखकर सनसनाहट फैल गई और वो घबरा कर आंखें फेर गया। तुम पियोगे? वही बोतल हानिया ने इसकी तरफ बढ़ाई। बहजाद ने इस बोतल को देखा। प्यास तो उसे लग रही थी, पर वो ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता था। नहीं, उसने इनकार किया। हानिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तुम बहुत डरते हो मुझसे, है ना? वो मुस्कुराई। नहीं, मैं डरता नहीं, आपकी इज्जत करता हूँ। आप मेरी मैडम हैं। जिसमें आपने पानी पिया, इसी में मैं पानी पी लूँ तो इससे हम दोनों की हैसियत में क्या फ़र्क रह जाएगा? बहजाद ने संजीदगी से कहा तो वो लब भेज गई। बाहर में भेजो हैसियत को। जब मैं कह रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हैसियत से, तो तुम क्यों बार बार इसका जिक्र करते हो? एक बात कान खोल कर सुन लो वर्ल्डमैन। वो चीखती हुई छुरी उठाकर इसकी गर्दन पर रखती खतरनाक तेवर लिए बोली। बहजाद फिर इस पर कसाई वाला दौरा पड़ते देखकर अपनी मुस्कुराहट दबा गया। इज्जत करते रहो, सिर्फ मेरी नहीं, सब लड़कियों की। पर ये याद रखो कि आइंदा तुम जो भी कहो इसमें कभी
حیثیت، اوقات، نفرت اور ناراضگی نہ ہو۔ انڈرسٹینڈ، اس نے کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل بہزاد کے لبوں سے لگا دی۔ وہ اس کی گردن پر رکھے چھری پر زور دیا۔ وہ بے بس ہو کر پانی پینے لگا۔ پکڑو بھی، اب کیا سارا پانی میں پلاؤں گی؟ اس کے سینے پر بندھے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ طنزیہ بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے بوتل پکڑ لی۔ ایک نظر اس کی سبز آنکھوں پر ڈالتے ہوئے وہ بوتل کا منہ لبوں سے لگا گیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ بوتل کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ بولا تو ہانیہ ٹھٹک کر مڑی اور اسے دیکھنے لگی، جس کا لہجہ اور بات ہی نہیں انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ شاید اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ مسکرا کر اعتماد سے بولی۔ بہزاد نے تمسخروں سے ابرو اچکایا۔ کیوں؟ گھر میں کوئی نہیں سوائے ہم دونوں کے۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے تو بتا دوں کہ 5 گارڈز باہر موجود ہیں۔ وہ میری ایک پکار پر دوڑتے ہوئے آئیں گے اور تمہارے سمجھنے سے پہلے تمہارا حلوہ بنا دیں گے۔ وہ اکڑ کر بولی اور بہزاد نے سر کھجایا۔ وہ ہنسی اور پھر اچانک وہ ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا کر اس کی پشت کاؤنٹر سے لگا دی۔ بہزاد نے اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ابرو اچکائی۔ اب بلاؤ اپنے گارڈز کو، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ ہانیہ نے آنکھ بگولا ہو کر مزاحمت کی۔ بار بار قریب مت آیا کرو، آپ کو تو کچھ نہیں پر ہمیں بہت فرق پڑتا ہے میڈم۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ اس کے سرخ چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اسے جو سمجھنا چاہتا تھا سمجھا کر وہاں سے نکل کر لانج میں آ گیا اور وہ گہرے سانس لیتی اس کے پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ لانج میں آئی اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی ملازمہ کو بلا کر کھانا بنانے کا حکم دیتی خود کے چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ جاؤ اس باڈی گارڈ کو بلا کر لاؤ، وہ حکم دیتی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے حکم پر ایک ملازمہ کچن میں چلی گئی اور دوسری بہزاد کو بلانے۔ میڈم آپ نے بلایا؟ کچھ ہی دیر میں اس کے پیچھے سے آواز آئی۔ ہانیہ کو اس کی کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد آئی۔ اس مناظر کو یاد کرتے اس کی سانس کی رفتار تیز ہونے لگی اور وہ غصہ بہت مشکل کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ بیٹھو، وہ آہستہ سے بولی۔ بہزاد نے اس کے لہجے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نائٹ سوٹ میں گولڈن چمکتے بالوں کے ساتھ اس کا سائیڈ فیس دکھ رہا تھا اور اس سے اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کافی غصہ ہے، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ناراض ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ شرمندگی سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے غصے سے سر اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ناراض ہونا چاہیے؟ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم گئے۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک لحاظ سے ہونا چاہیے، دوسرے سے نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ دونوں وجوہات بیان کرو چلو، وہ حکم دیتی ہوئی بولی۔ پہلا یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قریب آنے سے کیا فیل ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس کی طرف جھک کر بولا۔ اس کی سرگوشی نما لہجے پہ وہ سرخ ہو کر نظریں اپنی پلیٹ پر جھکا گئی۔ یہ تو سچ تھا، اس کی حالت جو غیر ہو گئی تھی۔ اور دوسرا، اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا، زیادہ کسائی کی سپوتری مت بنا کریں، میں اس سے زیادہ خطرناک ہوں۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس افسوس خیر ماحول میں اس کے کہکے نے سارا صحت توڑ دیا تھا۔ ہانیہ نے فورک اٹھا کر اسے مارا جس پر اس نے کیچ کر لیا۔ بہت خطرناک ہے آپ میڈم، سر نفی میں ہلاتے وہ بولا۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کچن میں کھڑی کک اور ملازمہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ بچ کر رہنا۔ دوسرا فورک اٹھا کر وہ اسے وارن کرنے لگی۔ مجھ سے؟ بہزاد نے گہری نظروں سے دیکھتے اسے پھر سے ڈرانا چاہا۔ بچا کر رکھنا، اس نے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ دل میں چھپا کر رکھوں گا۔ بہزاد نے اپنی پلکوں کو ہلکا سا جھکا کر سر تسلیم خم کیا۔ اس نے کہا نہیں، پر اس کی آنکھیں صاف بول رہی تھی جن سے ہانیہ کافی جھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نے خاموشی سے کھانا کھایا، پھر ہانیہ سے گڈ نائٹ وش کرتی ہوئی ہزاروں سپنے اپنی پلکوں پر سجائے اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ وہ اسے بتا کر گئی تھی کہ ڈیڈ نے کہا ہے جب تک وہ نہیں جاتے بہزاد
वहीं रुककर इनका इंतजार करे। बहरदार का इरादा भी यही था, ऐसे कैसे उसे छोड़कर चला जाता। वो सर हिलाकर लॉन्ज में बैठ गया। रात तकरीबन 3 बजे के करीब हारिस साहब घर में दाखिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया बहरदार कि तुम यहाँ मौजूद हो और उसे ठीक से घर पहुँचा दिया, वरना तो उसने यूं अचानक वहाँ से आकर मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हारिस साहब ने मशकूर होते हुए कहा, सर ये तो मेरा फर्ज था। आप बेफिक्र रहें, जब तक मेरी ड्यूटी रहेगी आप दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके इत्मीनान भरे लहजे पर हारिस साहब मुस्कुराए। रात बहुत हो गई है, यहीं रुक जाओ क्वार्टर में। वो इसका ख्याल करते हुए बोले, नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मैडम ने कहा है परसों से आना जॉब पे, तो आज मैं जा रहा हूँ। इसने इनकार किया तो हारिस साहब मजीद इसरार करना मुनासिब न समझा। वो इसकी बाइक देख चुके थे, इसीलिए इसे ड्रॉप का नहीं कहा। वो अपने रूम की तरफ चले गए। बहजाद बाइक स्टार्ट करता खान महसन से निकल गया। अपने बिस्तर पर लेटे हारिस साहब की सोच इसके इर्द गिर्द घूम रही थी कि वो कैसे से बर्क डाइनल की जगह पर लाए। सर, कोई रुबीसा नामी लड़की आपका पूछ रही है। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने स्याह चादर में छुपी रुमीसा को देखते हुए कान में लगे हेड फ्री से हार्डी को मुखातिब किया। लैपटॉप पर ठक ठक करती इसकी उंगलियां साख्त हुई। रुमीसा, वो यहाँ? वो बुड़बुड़ाया, जी सर, वो आपसे मिलना चाहती है, भेज दूँ इन्हें? वो प्रोफेशनल अंदाज में इजाज़त मांगने लगी और रुमीसा कभी उसे देखती तो कभी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगती। डैड है यहाँ? उसे अपने बाप का ख्याल आया। नहीं सर, वो मिल गए हुए हैं न्यू वर्कर्स का काम देखने। रिसेप्शन ने रिपोर्ट दी। ओके, फिर उसे भेज दो। हादी ने सुकून का सांस लिया। ओके सर। वो कॉल मुंतकिल करती रुमीसा को लेफ्ट और थर्ड फ्लोर पर मौजूद हादी के रूम का रास्ता समझाती अपने काम में मसरूफ हो गई। शुक्रिया। रुमीसा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? गिलास डोर धकेल कर अंदर आती वो शरारत से बोली, तुम अंदर आ चुकी हो। उसने बगैर नजरें उठाए तंदु तेज लहजे में कहा। वो इसका गुस्सा समझती मुस्कुराई। हादी ने दिल के हाथों मजबूर होकर नामहसूस अंदाज में इस पर सरसरी नजर डाली और इंतकाम पर पियोन को एक कप कॉफी और एक कप आइसक्रीम लाने का कहा। आप नाराज हैं हादी? वो वहीं खड़ी घबराई आवाज में इसकी सर्द मेहरी पर बोली, क्यों आई हो यहाँ? काम बताओ और जाओ यहाँ से। वो इसकी बात को नजरअंदाज करता उठा और प्रिंट होकर निकलते पेजेस को जमा करता फाइल की शक्ल देने लगा। वो खामोशी से इसके बेगाने तासर को देखने लगी। मैं आई कम इन सर? दरवाजे पर दस्तक सुनकर रुमीसा की आवाज उसके गले में ही दब गई। आ जाओ। इजाजत देते हुए वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। ये सामने टेबल पर रख दो। उसने प्यून के हाथ में मौजूद ट्रे की तरफ इशारा करते हुए सामने मेज पर इसके गिर्द रखी 2 सीटर सोफे की जानिब इशारा किया। प्यून सर हिलाता एक नजर साइड पर ब्लैक चादर में खड़ी रुमीसा पर डालकर कॉफी का कप और आइसक्रीम रखकर जाने के लिए इजाजत मांगने लगा। ये लो, इसके 2 कप पिज्जा करवाओ। एक डैड को देना और दूसरा मैनेजर को। उसने वो फाइल एक जाने बढ़ाते हुए कहा और उससे जाने की इजाजत दी। ओके सर। वो कहकर चला गया था। आप मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहे हादी? मैं कैसे आ सकती थी इन अमीर लोगों की पार्टी में? अगर कोई पूछता मैं कौन हूँ तो तुम क्या कहते कि ये एक मुलाजमा की बेटी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और मूवीज की तरह इसके लिए सच्चे लड़के अब शादी करूंगा। वो मजबूर एहसास कमतरी का शिकार होती चीख पड़ी। हादी ने घूर कर उसे देखा जिसकी आंखें पानियों से भर चुकी थी। जब मोहब्बत की है तो निभाऊंगा भी मिस रुमीसा। इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो दूंगा ही। पर तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा। आई समझ। वो उठकर इसके करीब पहुंचकर इसके चेहरे को हाथों में भरकर इसकी भीगी पलकों को देखता दिल की गहराइयों से कह रहा था, जहाँ वो बसती थी, जहाँ पलकों की नोक पर रुके रुमीसा के आंसू उसके गालों पर फिसल आए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है हादी? आपके डैड वो आपकी शादी आपके कजन से करवाना चाहते हैं। उसका क्या वो आपकी शादी मिनिस्टर की बेटी की बजाय मुलाजमा की बेटी से करवाएंगे? और आप जानते हैं भाग कर ये कोर्ट मैरिज मैं नहीं करूंगी।
اس نے تلخ حقیقت پر ہادی نے تکلیف سے آنکھیں میچ کر کھولی تو رمیسا نے دیکھا اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی. یہی تو میری مجبوری ہے ہارٹ بیٹ کہ میں تمہیں نہ تکلیف دے سکتا ہوں نہ ہی رسوا کر سکتا ہوں، ورنہ تو کب کا تمہیں اغوا کر کے دور بہت دور لے جاتا، دولت کا نہیں رشتوں کا آشیانہ بنا لیتا. پر تمہیں میں عزت کے ساتھ پورے پروٹوکول سے رخصت کروانا چاہتا ہوں، نہ کہ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تمہیں رسوا کرنا. وہ اسے سینے سے لگائے صوفے پر آیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا. پر اب جانتے ہیں اب تک تو صرف دولت نے فتح پائی ہے انسانوں پر، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ناٹ پاسبل. وہ منہ بنا کر افسردگی سے بولی. ہادی نے اس کی نا امیدی پر اسے گھورا. ساتھ تو دے نہیں سکتی، آمین ہی کہہ دو ظالم. 2 منٹ میں ہی اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا. یہی تو اس کی خاصیت تھی کہ وہ ایک پل میں ولن دوسرے پل میں ہیرو. آمین سم آمین. وہ آنکھیں میچ کے شرارت سے شرماتی ہوئی بولی. اس کی ادا پر نثار ہوتے ہاتھی چوہار کا دلکش قہقہ کمرے کی فضا میں گونجا. آئی لو یو ہارٹ بیٹ. کاش تم امیر ہوتی اور میں تمہارا ملازم ہوتا. وہ اس کے سر پر لب رکھتا شدت سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا بولا. رمیسا اس کی خواہش پر کھلکھلا کر اٹھی. ارے حضور آپ تو مجھ سے ناراض تھے نا؟ اس کی پرتپش نظروں پر وہ اپنی جھجک مٹانے کے لیے گویا ہوئی. ارے حضور کی جان، کس نے کہا میں ناراض نہیں؟ بے شک وہ ناراض نہیں، بس تھوڑا سا خفا تھا، اور اس خفگی سے میں ساری رات اور صبح سے اس کی کالز اٹینڈ نہیں کر رہا تھا جس سے وہ مجبور ہو کر یہاں چلی آئی تھی. آپ کے انداز سے اندازہ لگایا. وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی. ہادی نے اس کی جان لٹاتی نظروں سے دیکھا. انداز جان لیتی ہو؟ اپنی انگلی اس کی تھوڑی پر رکھی اور اس کا سر اونچا کیا. صرف آپ کے لیے. وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتی اپنی سنہری آنکھیں چپکا گئی. پھر اب میرے انداز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ذرا سا قریب ہوا اور رمیسا گھبرا گئی. آپ کے انداز کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں کی بے باکی پر شرم سے لال پڑ گئی تھی. ہاں آگے بھی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سناؤ. اس نے اپنی 4 انگلیوں پر اس کی تھوڑی اٹکائی اور انگوٹھا اس کے نچلے لب کے نیچے پھیرنے لگا. وہ کپا اٹھی. آپ کے انداز کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک موقع پرست اور ٹھرکی انسان ہے. اچانک سے اسے پیچھے دھکا دیتی وہ بل کھا کر اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی. اپنی چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد پھیلا کر خود کو اس کی نظروں سے چھپا لیا. ہاں 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 ہاں، اس قدر ماہر بیوی ملے گی مجھے مستقبل میں کہ مجھے اپنے منہ کو تکلیف ہی نہیں دینی پڑے گی. اس کے بلند باک کہکے اور دلکش آواز پر اس کی پلکیں لہج گئیں. آپ بہت بدتمیز ہیں ہادی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. رہتے ناراض، مجھے فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا. وہ کانپتے ہاتھوں کی ہتھیلی سے ماتھے پر آئے شبنم کے قطرے صاف کر کے بولی. اس کی حالت پر ہادی کو بھی رحم آ گیا. اس نے تو صرف محبت سے اس کے لبوں کو دیکھا تھا اور تو کچھ نہیں کیا تھا، پر پھر بھی اس قدر ناراضگی. اب نہیں کرتا کچھ، یہاں آؤ اور یہ آئس کریم ختم کرو جلدی سے. اس نے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور کافی کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا. وہ اس پر چور نظریں ڈالتی دوسرے صفحے پر بیٹھ گئی. اس کی اختیار ہادی اپنی مسکراہٹ کپ کے پیچھے ہی چھپا گیا. تمہیں معلوم ہے پارٹی میں تمہیں اپنے ڈیڈ سے ملوانا چاہتا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا. تو چمچ منہ میں ڈالتی رمیسا اسے دیکھنے لگی. کیا فائدہ ہوتا؟ الٹا تماشا بن جاتا میرا، اور شاید مجھے غریب اور آپ کو پھنسوانے کے طعنے بھی ملتے. وہ اداسی سے بولی. ایسا نہیں ہوتا ہارٹ بھی، وہ بھی میرے سامنے. ناٹ امپاسبل. اگر تمہیں کوئی میرے سامنے کچھ کہے تو میں اس کی جان لے لوں گا. تم میری جان ہو، میری آتی جاتی سانسوں کی ڈور ہو تم. وہ شدت سے بولا تھا. اس قدر دیوانگی پر رمیسا بھی شدت تھی. اگر کبھی ہم ایک نہ ہو سکے، تمہیں مجھ میں اور تمہارے ڈیڈ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا، تو وہ سیدھا اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتی تلوار سے بھی تیز وار کر گئی. ہادی کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر گلا کھنکار کر گویا ہوا. رمیسا سانس روکتی خود کو اپنی زندگی اور موت کے دہرانے پر محسوس کرنے لگی. پہلی بات، میری محبت میں لالچ یا جسمانی ہوس نہیں. میں بس تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ساری زندگی بغیر ماں کے سائے، بغیر محبت کے گزاری ہے. جہاں دیکھا لالچ، دولت کی ریل پھیل اور اس
दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा करने की जस्तजू देखी। ब्राउन ममालिक बैंकों में जायदादें बनाने का जुनून, बचपन से यही सब सुना है मैंने। इसकी ख्वाहिश ने भी की हलनक सोबत गहरा असर डालती है, और बस मैं भी इसका आदी भी होने लगा था। अपने बाप के कहे पर अमल करते हुए मैंने हानिया को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की काफ़ी हद तक कोशिशें भी की, पर तुम मेरी ज़िंदगी में आई तब मैंने जाना कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं, मोहब्बत से भी जी जाती है। तुम्हें जाना, तुमसे मिला, तुम्हें महसूस किया, फिर जैसे बरसों से सोई मोहब्बत की ये प्यास अंगड़ाई लेकर बेदार हुई, और मैंने हानिया के साथ तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया, ताकि मैं अपने बाप के लिए दौलत और अपनी मोहब्बत भी हासिल कर सकूं। वो नज़र कम पर झुकाए मुजरिम बना बोल रहा था। गौर से सुनती रुमीसा का मुंह खुल गया। हादी, उसने सदमे से चोर आवाज़ में पुकारा, पहले मेरी पूरी बात से सुन लो। हादी ने झुकी नजरों से उससे कहा। रुमीसा अपने अंदर हिम्मत पैदा करने लगी मजीद इंफिकाश के लिए। वो उठकर इसके पास बैठा और इसका चेहरा अपने हाथों में भरकर इसकी सुनहरी आंखों में इसकी सुनहरी आंखों में अपनी काली से आंखें डाली। ये मेरी लालच थी कि मैं दौलत और अपनी मोहब्बत दोनों हासिल करूं, पर तुमने सुना है ना कि जहां मोहब्बत आ जाए वहां सारे बुरे एहसास मर जाते हैं। वैसे ही मुझे भी ये सारी चीज़ें, दौलत, ऐश व आराम और ये ज़ाती भी सब कुछ एक गुनाह सा लगने लगा, एक बोझ सा महसूस हुआ मुझे अपने कंधों पर। इसी कश्मकश में मेरी ज़िंदगी आज़ाद सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। बिल्कुल पागल बना फिर रहा था। अंदर ही अंदर तड़प रहा था कि एक रात रोते हुए इस मर्द से खुद को आज़ाद करवाने की दुआ करते हुए सोया, और फिर वो कहते कहते रुका। और फिर रुमीसा ने बेकरारी से पूछा, और फिर मैंने एक ख्वाब देखा। एक तंग व तारीक सा कमरा या तहखाना था जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। हाँ, हवा का एक झोंका भी मेरे करीब नहीं आ रहा था जिसमें मैं सांस ले पाता। मेरे लब प्यास की शिद्दत से खुश्क होते बंजर हो गए थे और हलक में कांटे से पड़ गए थे। मैं कैदी की तरह खड़ा था, और फिर अचानक ही मध्यम सी रोशनी इस कमरे के दोनों कोनों को रोशन कर गई। मैंने अपनी भीगी आंखें उठाई तो देखा कि एक कोने में दौलत है और दूसरे में तुम। मैं दौलत की तरफ जाता तो तुम गायब हो जाती, और मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी पर बिन पानी की मछली की तरह तड़प जाता, और तुम्हारी तरफ तुम्हें पाने के लिए भागता तो दूसरी तरफ दौलत गायब हो जाती। मेरे सामने वो ऐश और आराम जिसका मैं बचपन से आदी हूँ वो सब घूम जाता, और मैं पागलों की तरह सर पकड़कर रोता नीचे बैठ गया। फिर तुम्हें मालूम है क्या हुआ? वो मुस्कुरा रहा था, और उम्मीसा हुनकों की तरह उसे देखती रही। क्या हुआ? उसने धड़कते दिल से पूछा। मुझे अपने पीछे से डैड की आवाज़ आई, और वो मुझसे लड़ रहे थे कि शर्म करो, तुम रो रहे हो, मत बनो और जाओ दौलत उठा लो, लड़कियां हजारों मिलेंगी तुम्हें। इसकी बात पर रुमीसा ने लब भेजे। मैंने इन्हें देखा और फिर तुम्हारी तरफ देखा। तुमने कहा ये सच है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हजारों लड़कियां भी, पर मैं नहीं मिलूंगी। और फिर दौलत को देखा तो उस कोने से आवाज़ आई कि दौलत पे ये भी हासिल हो जाएगी अगर तुम गौर करो। तो मेरी प्यास मजीद बढ़ गई, और मैं खुश होकर उसकी तरफ जाने लगा कि एक बार फिर पीछे से आवाज़ आई, हादी ये सब धोखा है मेरे बच्चे, इससे तुम्हारी प्यास मजीद बढ़ जाएगी और रुमीसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो मगन सा बोल रहा था और रुमीसा दम बखुद उसे सुन रही थी। वो आवाज़, उस आवाज़ पर मेरी धड़कनें सुस्त हो गई, क्योंकि ये मेरी माँ की आवाज़ थी, मेरी महरूमा माँ। मैंने एकदम पलट कर देखा तो मेरे सामने ही मेरे बाप से थोड़ा आगे मेरी माँ खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में। इन्हें देखती जैसे मैं परसुकून हो गया। मैं रोता हुआ इनसे लिपटना चाहता था, नहीं इन्हें बताना चाहता था कि मैं इनके बगैर कितना अकेला हूँ, पर ये सब मेरी माँ मेरे मुंह से जाने बगैर मुस्कुराती हुई मेरे पास पहुँची, और मैंने देखा कि मेरे डैड नाराज़ हो गए। मेरी माँ मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए वहाँ अपने लब रख दिए। मेरी आग लगे सीने में ठंड उतर गई, और मेरी खुश खलक में नमी उतर आई। मैं रोता हुआ इनसे लिपट गया, और मेरे बाप को शायद अपना नज़रअंदाज होना पसंद नहीं आया, तभी मुझसे बोले कि हादी
بیٹے وہ سب دھوکہ ہے۔ آنکھیں کھولو اور جاؤ دولت حاصل کر لو جس کے لیے ایک دنیا پاگل ہے، لیکن کل تمہیں پچھتاوے نہ ہو اس لیے جاؤ، میری مانو پہلے وہی حاصل کر لو پھر۔ پر اس طرف میری ماں نے مجھے دیکھنے ہی نہیں دیا اور وہ مجھے سیدھا تمہارے پاس لے آئی کہ یہ ہے تمہاری منزل۔ میں نے پہلے تمہیں دیکھا پھر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دیکھنا چاہا پر تم نے مجھے مہلت ہی نہیں دی اور میرے ہاتھ تھام لیے۔ میری پیاس مکمل طور پر ختم ہو گئی اور سب کچھ کسی دھوئیں کی طرح اڑ گیا، وہاں صرف میں ہی تنہا رہ گیا اور اب مجھے ہی یہ طے کرنا تھا کہ مجھے تم میں اور دولت میں سے کسے چننا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور آج کی طرف دیکھا۔ تمہارے بنا میری سانسیں نہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں سیدھا ڈیڈ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا اگر مجھے دولت نہیں تم چاہیے ہو، مجھے ہانیہ حارث نہیں رمیسا چاہیے، تو وہ ضرور میری مانیں گے، اور اگر نہیں مانے تو مبارک کو انہیں اپنی ساری دولت، میں انہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا، پر اپنی محبت جو میں نے صرف تم سے کی ہے اسے بیچ سفر میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اگر میں نے بھی بے وفائی کی تو تم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی، نہ ہی میں تمہیں بنا جی سکوں گا، اس لیے حرام موت کو گلے لگانے کے بجائے اپنے حق کے لیے لڑوں گا، چاہے ساری زندگی لڑتا رہوں، پر اپنی زندگی کے آخری سانس تک میں تمہیں پانے کی پوری کوشش کروں گا رمیسا، یہ تمہارے ہادی کا تم سے وعدہ ہے۔ ہادی نے کہتے ہوئے عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، شدت جذبات سے وہ اپنی نیم آنکھیں موند گئی، اس کھیل میں وہ ہار سی گئی تھی، اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتی وہ اسے اپنا محافظ مان بیٹھی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، جہاں پہنچنے کے لیے اس نے یہ کھیل شروع کیا تھا، پر یہ کھیل اب صرف انتقام کا کھیل نہیں رہا تھا، یہ تو زندگی کا کھیل بن گیا تھا۔ پیاس کیا تھی ہادی، اس نے جہاں پہنچنے کے لیے اس نے یہ کھیل شروع کیا تھا، پر یہ کھیل اب صرف انتقام کا کھیل نہیں رہا تھا، یہ تو زندگی کا کھیل بن گیا تھا۔ پیاس کیا تھی ہادی، اس نے اپنی انگلیاں اس کے شیپ پر رکھی، یہ لالچ تھی ہادی کی جان جس کا نشہ لگ جائے تو بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، اگر میں دولت کو تھام لیتا تو یہ پیاس مجھے کہیں دور صحرا میں لے جاتی جہاں سے میری واپسی ناممکن تھی۔ ہادی نے محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پر آپ خود تو میرے پاس نہیں آئے نا، آپ کو تو آنٹی لے کر آئی تھی میرے پاس، وہ یاد کرتی اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ ہاں مام جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر گئی تھی، وہ تو مجھے بتانا ہی بھول گیا، ہادی نے شرارت بھرے لہجے میں صوفے سے ٹیک لگا کر کہا۔ کون سی بات؟ وہ اس کی طرف مڑتی بےتابی سے پوچھنے لگی۔ ہادی سیدھا ہوا اور اپنی مسکراہٹ دبائی، پھر اس کے کچھ مزید قریب ہوا، رمیسا کی دھڑکنیں ادھم مچانے لگی، سانسوں کی رفتار معمول سے تیز ہونے لگی تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ بیٹا خیال رکھنا، مستقبل کی بیوی کسی حال میں خوش نہیں رہنے والی، میں نے یہ پھندا تمہارے گلے میں ڈال تو دیا ہے، پر اب تمہیں خود ہی بچانا ہے، سرگوشی کرتے اس کی لہستی پلکوں پر پھونک ماری، بات سمجھ میں آتی ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یوں ہادی گاڑی میں پھندا ہوں میں، وہ چیختی ہوئی کشن اٹھا کر اس کی پٹائی کرنے لگی اور وہ ہنستا ہوا اپنے سامنے بازو کر گیا۔ بس ظالم، مذاق تھا، اس کی کلائیاں تھام کر اسے روکا، وہ اپنی پھولی سانسیں بحال کرنے لگی۔ سنو، اس چادر میں تمہارا چہرہ اس قدر حسین اور پروقار لگ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے ایسی 5-10 چادریں تمہیں لے کر دوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا، اس کی پلکیں جھکانے پر اسے ہاتھوں پکڑ کر کھڑا کیا، کالی چادر کے حالے میں اس کا معصوم گلابی مکھڑا دھمک رہا تھا۔ کہاں؟ وہ کھڑی ہوتی بولی۔ شاپنگ اور آئس کریم کھانے۔ وہ جیب سے گاڑی کی کیز نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتا بولا۔ رمیسا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ تم لے کر چلو نیچے اور وہاں گارڈ سے میری گاڑی کا پوچھ کر اس میں بیٹھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں تمہارے پیچھے، وہ اس کا کال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کوئی غلط نہ سمجھے، اسی لیے وہ اکیلا بھیج رہا تھا اسے۔ وہ اس کے آفس سے نکل کر گارڈ کی بتائی گاڑی کا لاک کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیونگ سیٹ پر اب بیٹھتے ہادی چوہان نے اپنا کوٹ اس کی گود میں پھینکتے گاڑی اسٹارٹ کی۔ میں نے کچھ کہا ہے لڑکی، کہاں ہے بہرام ملک کا آفس؟
रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के सामने डेस्क पर हाथ मारती वो गुस्से से बोली। उसे पिछली रातों की निस्बत कल रात काफ़ी पुरसुकून नींद आई थी। उसे देखते ही इसका चैन, सुकून, करार सब लौट आया था। उसने काफ़ी गहरी नींद ली थी, पर सुबह उठते ही उसे रात वाली बहराम मलिक की गुफ्तगू याद आई और इसके साथ ही वो गहरी नीली आंखें अपने बाप से जिक्र किए बिना वो हिम्मत करती यहाँ पहुंची और अब रिसेप्शन पर खड़ी लड़की पर बरस रही थी। माजरत मैम, सर मीटिंग में बिजी है, मैं आपको नहीं बता सकती, वो लड़की घबराई हुई बोली। वो खूनखार नजरों से खुद को घूरती हानिया हारिस खान को देखने लगी। ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट पर ब्लैक ही लेदर की जैकेट, पाँव में कैनवस शूज, शोल्डर कट, बालों की पोनी बनाए वो अपनी सब्ज आंखों में एक तूफान लिए इस बेचारी को घूर कर देख रही थी। भाड़ में गई तुम्हारे सर की मीटिंग, अंडरस्टैंड, गुस्से से कहती हुई इसके सामने से लैपटॉप खींचकर खुद ही इसका ऑफिस रूम मालूम करने लगी। मैम, आप अच्छा नहीं कर रही हैं, ये गलत है, हम आपको गार्ड से कहकर यहाँ से निकाल देंगे, वो लड़की इससे लैपटॉप छीनते हुए बोली। पर हानिया तब तक बहराम मलिक के ऑफिस रूम के बारे में जान चुकी थी। टॉप फ्लोर, फर्स्ट रूम, गार्ड बाहर निकालो उसे, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गार्ड को बुलाने लगी। हानिया सबको हक्का बक्का छोड़कर भागकर लिफ्ट में दाखिल हुई और अल्लाह का शुक्र करने लगी जब तक गार्ड पहुंचे वो पहले ही लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। अपने ऑफिस में बैठा बहराम मलिक सामने बैठे अपने तुर्की क्लाइंट से मीटिंग जारी रखते वक्त फ़ौक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर भी नज़र डाल लेता, जहां पर लेफ्ट एंट्रेंस और हाल का मनाजिर वाज़ेह था। हानिया का लैपटॉप छीनना, फिर गार्ड से भागकर लिफ्ट में दाखिल होना, सब इसकी नज़रों के सामने था। वो लिफ्ट से निकलती टॉप फ्लोर के फर्स्ट रूम में ग्लास डोर को अपनी टांग से धकेल कर अंदर दाखिल हुई। रुके मैडम, बाहर निकले। गार्ड, मैनेजर और सामने कैबिन में बैठी सेक्रेटरी भी इसकी हरकत पर घबरा कर बाहर निकली। बहराम मलिक, उसने उठाकर गिलास डोर धकेलते हुए अंदर दाखिल होकर तमस्करा से पुकारा, पर जब सामने सोफों पर बैठे तुर्कियों को देखा तो वो लब भेज कर हैरत से इन्हें देखने लगी। आई एम सॉरी सर, ये मैडम जबरदस्ती अंदर घुस आई है, सेक्रेटरी घबराती हुई माजरत करती हानिया को बाजू से पकड़ कर ले जाने लगी। चले मैडम, बाद में आ जाइएगा, वो उसे घसीट कर ले जाने लगी, मगर हानिया ने गुस्से से उसे पीछे धक्का दिया। भाड़ में जाए तुम्हारा बाद में, अभी के अभी बात करना चाहती हूँ मैं इस कमीने इंसान से, वो गरगाई। इसके तुर्की क्लाइंट्स हैरत से इसकी उर्दू ज़बान और चीखों पुकार सुन रहे थे, पर इनके पल्ले कुछ न पड़ा। इसके लफ्ज़ कमीने पर जहाँ सेक्रेटरी घबराई थी, वहीं बहराम मलिक के माथे पर लातादार शिकने नमूदार हुई। उसकी आंखों में गुस्से और ज़बत की लाली उभरी थी। आई एम सॉरी सर, मैम प्लीज़ चले, वो मिन्नतें करती हाथ जोड़ती उसे ले जाने लगी। हानिया गुस्से से कन्वेस शूज में मुकीद अपना पाँव इसकी टेबल पर मारती उसे और ताश दिला दी गई थी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, नजरें हानिया पटकाकर उसने क्लाइंट से दरखास्त की, और वो जो दिलचस्पी से हानिया खान के तमाशे को देख रहे थे फौरन सर हिलाकर उठ खड़े हुए। मिस ईशा, आप इन्हें मीटिंग रूम में बिठाएं, मैं वहीं आता हूँ, वो अपनी सेक्रेटरी से बोला। सर हिलाती खा जाने वाली नजरों से हानिया को देखती गार्ड को जाने का हुक्म देकर क्लाइंट्स के साथ वहां से निकली। बहराम ने लैपटॉप बंद किया और अपनी चेयर का रुख उसकी तरफ करते पास रखे रिमोट से दरवाज़ा लॉक कर दिया। हानिया ने बगैर डरे दांत पीस कर पहले उसे देखा, फिर दरवाजे को, जिससे बाहर का मनाजर साफ दिख रहा था। जानती हो, इस बदतमीजी पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। बकवास बंद करो बास्टर, इसकी बाकी के लफ्ज़ बहराम मलिक के हाथ ने उसके मुंह में ही दबा दिए। गाली नहीं हानिया खान, इसकी सब आंखों में अपनी गहरी नीली आंखें गाड़ता वो सब लहजे में बोला। वो एकदम इसके करीब आने और अपने मुंह पर इस हाथ रखने पर बुखला गई। इसकी हालत और फैली आंखों को देखते हुए वो दूर हुआ। क्यों आई हो यहाँ? उसने सगार लबों में दबाया। वो इसके शाही अंदाज पर जल भुन गई। तुम्हारी बहन का रिश्ता लेने, वो इसके तमला कर कहने पर बहराम के लबों पर तबस्सुम खिला। फिर मेरी जवाब पर मायूसी होगी। इसका संजीदा मगर साद लहजा से शरारत के गुमान में उलझा गया। बकवास बंद करो, उस रात तुम आए थे ना मेरे रूम में, उस सवाल को करते जितना से अजीब फील हो रहा था, बहराम मलिक ने उससे ज्यादा हैरत से उसे देखा था। माना कि लड़कियां मत्ती हैं,
माना कि लड़कियां मरती हैं मुझ पर तुम इस हद तक पागल हो ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो वाकई हैरान था या उसे बेवकूफ़ बना रहा था। हानि इसकी बेइज्जती पर शोला अफशान हो गई। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती गनपन पर निकाहनामे पर साइन लिए थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान का नक्शा ही बिगाड़ दे। अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग। फिर सिगार का कश लेते उसने पुरशौक निगाहों से उसे सर से पांव तक गहरी नजरों से देखा। इसकी गहरी नीली तपश देखती निगाहों से वह गड़बड़ा गई। फिर को भेजो भाड़ में मिस्टर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब दो। वो झटके से इसका काला रुपा मुट्ठियों में दबोचती चिल्लाई। बहराम ने इस जुर्रत पर इसकी सुर्ख आंखों और फिर अपने कॉलर पर मौजूद हाथों को देखा। सबूत दो। अचानक उसने अपने कॉलर पर मौजूद इसके हाथों को इसकी कमर पर ले जाते मोड़ दिया। इस बेरहमाना अमल पर हानिया के मुंह से सिसकी निकली। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हानिया खान, अपना ख्याल रखो। हर कोई तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। सब तुम्हारे मिनिस्टर बाप का नहीं खाते। इसकी आंखों में आंखें गाड़ते वो गुस्से से सख्त लहजे में बोलता। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। उस रात की तरह एक बार फिर वो इसी खौफ का शिकार होकर फैली आंखों से उसे देखने लगी। वो भी मुसलसल इसकी सब्ज आंखों में देखता रहा। तुम ही हो वो, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। वो वहशतज़द होती बोली और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। हाँ, मैं ही था वो, बहराम मलिक, उसने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। इसके इकरार पर हानिया सुन सी इस अनजान शख्स को देखने लगी जिससे वो मिली ही पहली बार पार्टी में थी। उसने ऐसा क्यों किया? इसके साथ क्या बिगाड़ा था उसने इसका? तुमने मुझसे गन पॉइंट पर निकाह किया, वो भी मेरे घर में घुसकर। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा बहराम मलिक? इसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर आज वो मुजरिम इसके सामने था और वो इसकी सद गहरी नीली आंखों से हरासा होती इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। इसकी मजामत पर बहराम ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया। हानिया इससे झटके से दूर होती गहरा सांस भरकर अपनी किलाइयाँ सहलाने लगी। बहराम को इसकी आंखों में आंसू देखकर तकलीफ हुई थी क्योंकि मैं तुम्हारा निकाह रुकवाना चाहता था और तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैंने निकाह नहीं किया था, सिर्फ एक कागज़ पर साइन लिए थे तुम्हारे। उसने हैरत से सर उठाया। मेरा निकाह रुकवा कर तुम्हें क्या मिलता? वो हिम्मत करती घरघराई। बहराम ने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट अपने अनाबी लबों पर सजाई। कोई बिजनेसमैन अपना नफ़ा और नुकसान नहीं बताएगा डार्लिंग। उसने सिगार वापस अपने लबों में दबाया। मैं कैसे मालूम कि तुमने मुझसे निकाह नहीं किया? वो इतना खुश हुई थी कि इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इस अनजान शख्स ने अगर इससे निकाह नहीं किया था तो ये खेल क्यों खेला था? वो अब अपने चेहरे से खुशी के तासर मिटाए गम और गुस्से से भीड़ी खड़ी थी। बहराम ने एक नज़र इसके चेहरे पर डालते हाथ बढ़ाकर टेबल के दराज से वो पेपर निकाले और इसके सामने किए। हानिया धड़कते दिल के साथ सांस रोक के इन्हें देखने लगी। जहाँ वाइट पेपर पर इसके दस्तक थे। ये यहाँ तो कुछ नहीं है। क्यों किया तुमने ये सब? सिर्फ ये बताओ। और अपने दस्तक के अलावा वहाँ कुछ भी ना देखकर हलकला कर बोली। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी हो और जब तक मैं चाहूँ तुम मेरी इमानत रहोगी। फिर कैसे मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी और का होने देता? हानिया खान, जिस पर बहराम मलिक की नज़रें पड़ जाएं वो सिर्फ बहराम का हो चीज़ भी और इंसान भी। वो बर्फीली लहजे में बोल रहा था और वो तमस्खरा भरी नज़रों से उसे देख रही थी। सब कुछ खरीद सकते हो बहराम मलिक, पर ना मुझे ना ही मेरे दिल को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैरी का है और मेरे बॉडीगार्ड का। वो इसकी आंखों में देखती तमस्खरा से बोली। बहराम ने पहले इसके खूबसूरत हंसी को देखा और फिर कहका लगाया। इसके कहके ने जैसे चारों ओर तलस्सुम से बर्पा कर दिया था। हर चीज़ का अपने शहर में जगह लिया था, जैसे जिस पर वो हानिया खान थी, अच्छों को जूती की नोक पर रखने वाली। एहसास और हकीकत में फ़र्क है हानिया खान। वो तुम्हारा बैरी नहीं, बेजाद है, एक गरीब मुलाजिम। तुम्हारे पास नौकरी से पहले वो एक सड़क छापता, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाला, जिसकी कोई औकात हैसियत नहीं थी, क्योंकि ऐसे ख्वाब देख रही हो जिनकी कोई मंजिल नहीं। वो
تجزیہ بولا۔ اس کی تجزیہ مسکراہٹ پر ہانیہ کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ میرے دل سے پوچھو اس کی اہمیت اور اس کا مقام۔ بہرام ملک وہ میرا محافظ ہے، اس کے پاس مجھے اپنے بری کا احساس محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ میرے آس پاس ہے۔ بہزاد میرے قریب ہوتا ہے تو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، وہ قریب ہوتا ہے تو لگتا ہے میرے قریب میرا بیری ہے۔ محبت کو دولت میں مت تولو بہرام، اگر محبت دولت دیکھتی تو آج محبت کا احساس قائم نہ رہتا، اگر مجھے اس کی اوقات حیثیت دیکھنی ہوتی تو وہ آج میرے دل میں نہ بسا ہوتا۔ تم مجھے احساس بتا رہے ہو بہرام ملک، جو خود ایک احساس کے زیر اثر مجھ سے گن پوائنٹ پر زبردستی جھوٹا نکاح کر چکا ہے۔ اس کے لہجے میں بہزاد کے لیے محبت اور بہرام کے لیے ایک کار تھی کہ وہ اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ ڈارلنگ، وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ کر تنزیہ بولا، یہ سوچ کر اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، وہ ایک معمولی انسان کے لیے اسے ٹھکرا رہی تھی، جبکہ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں کے دل میں وہ دل بن کر دھڑکتا تھا۔ ابھی فواد چوہان کی پارٹی کی ہی تو بات ہے جب اسے پیرس کی ٹاپ ماڈل جولیا پرپوز کر چکی تھی کہ جب شادی کا خیال آئے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ بہرام نے تو ہنس کر مذاق میں ٹال دیا کہ اگر موڈ نہیں پر اس کا ابھی موڈ نہیں، پر اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کے لیے ہی بیٹھی ہو، اور حقیقت وہ حقیقت جس میں تمہارا باپ جی رہا ہے۔ جانتی ہو نا، اگر میں رشتہ بھیجوں تو تمہارے اس نام نہاد کزن کا بھی پتہ کٹ جاتا میرے آگے، اور تمہارا احساس، عشق اور فلسفہ سب بیچ میں ہی رہ جائے گے، اور تم سیدھا مس ہانیہ خان سے مسز ہانیہ ملک بن جاؤ گی۔ یہ ہے حقیقت۔ اب بتاؤ تمہاری حقیقت کیا کہتی ہے، تمہارا فلسفہ کیا کہتا ہے اس حقیقت پر؟ اس نے کہتے ہوئے ابرویں اچکائیں اور لبوں میں سگار دبا کر ایک گہرا کش لیا۔ وہ براہ راست اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور ہانیہ اس کے اتنے وثوق سے بات کرنے پر کچھ خوفزدہ ہو گئی، اور پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بہرام نے اس کی سبز پھیلی آنکھوں میں دیکھتی اس کے پھڑپڑاتے لبوں کو دیکھا۔ کیا اسے حقیقت اور تمہاری ہار سمجھوں ہانیہ ڈارلنگ؟ وہ ذرا سا جھک کر پوچھنے لگا، جس پر وہ بک کر پیچھے ہوئی۔ اس مغرور انسان کی آنکھیں بہت خوفزدہ کر دینے والی تھی، اس پر مزید وحشت برپا کرتا اس کا برفیلا تاثر اسے اپنے غلط قدم کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں ان کے سامنے۔ ہار نہیں بہرام ملک، اس نے بولنے کی ہمت کی اور اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں اپنے باپ کے سامنے اپنی خوشی اور تمہاری دولت رکھوں گی، اگر انہوں نے میری خوشی سے آپ کی دولت کو اہمیت دی تو بے شک تم میرے پتلے کو خرید لینا۔ وہ دھڑکتے دل سے بولی تو بہرام ہنس پڑا۔ یہ تو ہار ہوئی، اس کے لہجے میں تمسخرہ تھا، وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہار نہیں، یہ ہار میری محبت کی نہیں، یہ ایک بیٹی کی ہار ہوگی اپنے باپ کے سامنے، کیونکہ جس طرح میں نے اپنے سارے رشتے کھوئے ہیں، اسی طرح میرے باپ نے اپنے باپ جیسا بھائی، ماں جیسی بھابھی اور اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو کھویا ہے۔ اب صرف میں ہی ان کا کل افسانہ ہوں۔ اگر میں غدار نکلی تو یہ میری محبت نہیں، گناہ ہوگا۔ یہ محبت نہیں جو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کو پاؤں تلے کچل کر اپنی محبت کو پائے، وہ تو جسم کی ہوس ہوئی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہاں آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گی۔ اگر میں نے اپنے باپ کے بجائے اپنی محبت کو چنا، عام محبوبہ کی طرح گھر کی دیوار پلان کر اسے حاصل کیا، تو محبت اور گناہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ محبت اندھی کا مطلب ہے یہ نہیں جو آج کے سستے عاشقوں اور ان کی محبوبوں نے بنا لیا، اپنی محبت کے آگے اندھے ہو کر تاریخ میں دیوار پھلانگ جانا، اس عاشقی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، بس اپنے باپ بھائی کی گردن کو کٹوا دینا سب کے سامنے، یہ اندھی محبت نہیں۔ اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی خوشی کے سامنے اپنے حال اور اپنے محبوب کے حال کے سامنے اندھے ہو جانا، جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھو کہ تمہارے پیارے کتنی عزت سے بیٹی بہن کو رخصت کرنے پر فخر سے سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں۔ محبت قربانی ہے، وہ قربانی جو ہزاروں لوگوں نے دی ہوگی اپنے پورے دل سے، تو میں کیا، میری اوقات کیا، تو میری کیا اوقات ہے؟ اگر میرے باپ نے کہا کہ اپنی محبت ان کے پاؤں میں رکھ دوں تو میں رکھ دوں گی، بالکل اف بھی نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کئی لمحے بہرام اس کی باتوں کے تلسم میں کھویا اسے دیکھتا رہا، جس سے ہانیہ کو الجھن ہونے لگی۔ وہ اور اپنے باڈی گارڈ کے بارے میں کیا
کیا خیال ہے؟ جس کی خاموش زندگی میں سچے سپنے سجا رہی ہو۔ ہانیہ کو حیرت نہیں ہوئی کے سوالوں پر، کیونکہ وہ جانتی تھی جو شخص اتنا گر سکتا ہے اس کے روم میں آ کر اس سے زبردستی دستک لے سکتا تھا۔ اس کے لیے کون سا مشکل تھا اس کی پرسنل لائف کو جاننا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سڑک شاپ صحیح، لوفر لفنگا صحیح، پر اس کی تربیت جو چھوٹی سی عمر میں کی گئی تھی، اس کی وہ تربیت کہتی ہے کہ اس کی سوچ وہ سڑک چھاپ صحیح، لوفر لفنگا صحیح، پر اس کی تربیت جو چھوٹی سی عمر میں کی گئی تھی، اس کی وہ تربیت کہتی ہے کہ اس کی سوچ مجھ سے الگ نہیں۔ جہاں اتنے سال سے وہ تنہا جی رہا تھا، وہاں اور کچھ مزید سال جی لے گا، اور جب میری یاد دھندلی پڑ جائے گی تو کسی اچھی وفادار ہمسفر کو تلاش کر کے سکون سے رہے گا۔ میڈم یا ہانیہ خان کون تھی، کہاں سے تھی، کچھ یاد نہیں رہے گا اسے، اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ اسے اپنا فرض پیارا ہے۔ وہ کہہ کر تو بہت اطمینان سے رہی تھی، پر اس کی دبدبائی آنکھیں اس کے اندر کی بدتر حالت کا پتہ اس کے سامنے والے کو دے گیا تھا۔ وہ سختی سے لب بھیجے اسے گھور رہا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، اور بہرام ملک کو ہانیہ خان چاہیے، پھر بھاڑ میں گیا تمہارا باڈی گارڈ، وہ طائش سے کہتا ہے۔ اس کا سکون دھرم بھرم کر گیا۔ وہ بھرمی سی اس گھٹیا شخص کو دیکھتی سامنے ٹیبل پر رکھے پیپر کو دیکھنے لگی جسے بہرام نے اسے دکھا کر وہاں رکھا تھا۔ ایک دم جھپٹ کر اس نے وہ پیپر اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کیوں لاک ہے کمینے انسان؟ وہ ہینڈل کو کھینچتی ہوئی چیخی تھی۔ ہاں بہت خوب۔ وہ سگار اشٹرے میں رکھتا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں پھنسا کر اسے دیکھنے لگا۔ لاک کھولو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنی مری ہوئی دادی یاد آ جائے گی۔ پاس سی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھے تنہائی خوبصورت پھولوں کے ڈیکوریشن پیس کو ٹانگ سے نیچے گراتی وہ دھاری، پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بھیڑی ہوئی اسے دیکھتی دروازے کی طرف پلٹی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے اس کمینے شخص نے قید کر لیا ہے، پلیز ہیلپ می کیوں؟ اس کی چیخ و پکار دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہانیہ ہے، ہوم منسٹر کی بیٹی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اسے دروازے پر موقع برساتے دیکھتا رہا۔ وہ گھر میں کسی کو بتا کر نہیں نکلی تھی۔ اپنے باپ کو ڈرائنگ روم میں موبائل پر محو گفتگو دیکھ کر وہ خاموشی سے نکل آئی تھی اور یہاں سے سیدھا بہرام ملک کے آفس کے سامنے رکی تھی۔ اس بلڈنگ کو وہ ٹی وی پر بھی دیکھ چکی تھی، پر اس بادلوں کو چھوتی عمارت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر محبت ہوئی تھی۔ دروازہ لاکڈ اور روم بھی ساؤنڈ پروف ہے، بہرام نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں کہا، جس پر ہانیہ کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بالکل سامنے کھڑا پا کر وہ دروازے چپک گئی، پیپر والا ہاتھ اپنی کمر سے لگا لیا۔ اتنی سی بات پر اتنی بڑی تقریر، میرا قیمتی وقت بہت برباد کر چکی ہو، اوپر سے اب یہ چوریوں والی حرکت۔ تبسم لہجے میں وہ اسے شرم دلانا چاہتا تھا، پر وہ ہراساں سی اسے دیکھ رہی تھی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں اونچا لمبا ورزشی جسامت والا وہ دیوت جیسا بندہ اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس سے اٹھتی اس کے کلون کی دل فریب خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے بدلتے تاثر، غصے سے سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھتے بہرام ملک کا دل کیا جھک کر انہیں چھو لے۔ بکواس بند کرو، میں تمہارے منحوس خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ساری دنیا کے سامنے تمہارا گھٹیا چہرہ لاؤں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی وہ اس سے چیلنج کرنے لگی، یو نو ڈارلنگ، میری مام کو تم بہت پسند آئی ہو۔ انہیں صرف یہ اعتراض ہے کہ تم غصہ بہت کرتی ہو، اور ڈیڈ کو تو پہلے ہی میری پسند بہت پسند ہے۔ اب رہے حارث صاحب، بس ان سے بات کر لوں میں سے تم پر گھٹیا چہرہ دنیا کے سامنے لانا، اور میں تمہیں اس گھٹیا شخص سے توڑنے کی ٹرائی کرتا ہوں۔ لیٹس سی ہو وز۔ اپنی بات کہہ کر وہ جھکا اور اس کے پیچھے سے پیپر لے لیا۔ وہ ہکا بکا سی اس اچانک کی آفت پر بکھلا گئی۔ اسے دو، مجھے کمینے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بےہودہ گھٹیا مکار۔ وہ چیختی ہوئی اس پر جھپٹی اور وہ مسکراتا ہوا اپنا ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ جاہل عورت، وہ بڑبڑایا اور اس کی کوشش کو ناکام کر گیا۔ وہ جب لگاتی اس سے پیپر چھیننے کی کوشش میں بحال تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور اس نے ناکام ہوتے اپنے کنویس شوز میں مقید پاؤں اس کے گھٹنے پر مار دیا۔ اس کی حرکت پر وہ بلند قہقہ لگا اٹھا، یہ تم چھین کر کیا سمجھ رہے ہو بچ جاؤ گے؟
ورلڈ کے فیمس بغیرت بزنس کے کیڑے انسان میں ہانیہ خان تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہیں اپنی مری ہوئی دادی یاد آ جائے گی۔ وہ ہار مان کر بولی اور جینس کی جیب سے رومال نکال کر اپنا ماتھا صاف کرنے لگی۔ مہرام نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پیپر فولڈ کر کے جیب میں رکھ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ نہ اس کی گالیوں کا اثر ہو رہا تھا، نہ ہی چیخوں اور دھمکیوں کا۔ جان گئی ہو تمہاری کامیابی کا راز، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں چمکی۔ واہ، مجھ سے بھی شیئر کرو ڈارلنگ، میں سننا چاہوں گا اپنی کامیابی کا راز۔ اس کا پھولا سانس دے کر وہ میز پر سے پانی کا گلاس لے آیا اور اس کے سامنے کیا۔ ہانیہ نے خونخوار نظروں سے پہلے اسے دیکھا، پھر گلاس کو اور ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دیتے نیچے گرا دیا۔ روم کی فضا میں چھن کی آواز گونجی، یہی کہ تم ایک نہایت ہی ڈھیٹ اور کمیڈی شخص ہو جو صرف انسانوں کو بے شرموں کی طرح سنتا ہے اور اپنا کمینہ پن دکھاتا ہے، رائٹ؟ یہی ہے نا تمہاری کامیابی کا راز، وہ چلا کر کہہ رہی تھی، اور بہرام ملک نے مسکرا کر بغیر برا مانے اس کی جیکٹ میں لگے بٹن کو یکدم کھینچ کر الگ کیا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بہت ہو گئی مووی ریکارڈنگ، اب ختم۔ وہ ریموٹ سے لاک کھولتا، اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر مائکرو کیمرہ جیب میں ڈالتا میٹنگ کے لیے روانہ ہوا۔ کچھ یاد آنے پر وہ رکا۔ یاد رہے، اگر اب تم نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا تو تمہارے یہ دستخط اس پیپر کی بجائے نکاح نامے پر نظر آئیں گے۔ دنیا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، اور ہانیہ کا وہ حال تھا کہ ابھی اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تو بہرام ملک کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے شیشے کے کیبن میں بیٹھی سیکرٹری اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ہانیہ موٹی موٹی گالیاں اس آفس اور اس کے باس کو دباتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تبھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر نظر پڑی اور وہ چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی اور چیئر کو ٹانگ مار کر نیچے گراتی ٹیبل سے لیپ ٹاپ سمیت ساری چیزیں نیچے پھینک چکی تھی۔ اے لڑکی! سیکرٹری بکھلائی گھبرائی بھاگتی ہوئی اپنے کیبن سے نکلی اور اس کی چیخ پر میٹنگ کے لیے جاتے بہرام نے بھی پلٹ کر اسے اپنے آفس کی طرف بھاگتے دیکھا۔ گڑبڑ سمجھ کر وہ خود بھی اس کے پیچھے داخل ہوا تو سامنے کا مناظر دیکھ کے اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ سارا روم کانچ سے اور صوفے پر رکھے پھٹے ہوئے کشن سے بکھرا پڑا تھا۔ فائلز نیچے پڑی تھیں، کرسٹل کے واس سے گلاب بکھر کر نیچے گرے پڑے تھے۔ وہ تیش سے اس کی جانب بڑھا۔ یس بھی ڈرنے والوں میں سے وہ تھی نہیں۔ فیمس ہو گیا اپنے لیے، وہ خود اپنے لیے فیمس تھی۔ بھیک کے لیے آ جانا دروازے پر، وہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سر بہت نقصان کر دیا ہے، سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ! وہ اس کی پشت دیکھتا مٹھیاں بھیجیا۔ صاف کرواؤ 2 منٹ میں یہ سب۔ وہ پلٹ کر اس پر دھاڑا لیفٹ کی طرف جاتی ہے۔ ہانیہ خان کا کہکہ فضا میں پھیل گیا۔ وہاں سے گزرتے ورکرز حیرت زد سے اسے چور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ملک آفس کی عمارت سے نکلتی اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ اس کا رخ اب ریسٹورنٹ کی طرف تھا جہاں اس کی دوستیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ پیپر نہیں ملا اور کیمرہ بھی چھین لیا گیا۔ اس کا دل دکھ سے پھٹنے کے علاوہ تھا تو کہیں یہ بھی سکون تھا کہ وہ اس کے نگاہ میں نہیں۔ سر سے جیسے ایک بوجھ ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ سوری لیٹ ہو گئی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی وہ اپنی دوستوں کے پاس پہنچی اور معذرت کرتی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ کچھ زیادہ ہی، تانیہ نے بگڑے موڈ کے ساتھ کہا۔ تمہیں نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے، غصے سے کہتی اس نے ترچھی نظروں سے گھورا۔ اس کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ اتنی محنت سے اپنے باپ سے چھپ کر آرڈر کیا گیا مائکرو کیمرہ بھی گیا اور ریکارڈنگ بھی، پیپر بھی ہاتھ پہ آتے آتے گئے۔ جی چلو یہ شکر تھا کہ اس گھٹیا ترین شخص نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا، پر ہاتھی سے نکاح رکوایا کیوں تھا؟ وہ گہری سوچ میں تھی۔ اپنی محبت کے لیے اسے اتنا یقین تھا تو پھر آ جاتا رشتہ لے کر، دیکھ لیتا اپنا انجام کہ اس کے باپ اور فواد انکل کی دوستی کتنی گہری ہے۔ حارث خان ایسے آتے جاتے رشتوں پر ٹوٹتے تو اب تک کتنے رشتے آ چکے تھے اس کے لیے۔ بہرحال یہ تو بات کافی جھوٹی ثابت ہو رہی تھی کہ اپنی محبت کے لیے اس کا نکاح رکوایا تھا۔ کیا نکاح والے دن اس سے محبت ہوئی تھی یا اس سے ایک دن پہلے جو رشتہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ دفعہ دور، میں کیوں اسے سوچ رہی ہوں؟ وہ منہ بنا کر بڑبڑائی۔ کل یونیورسٹی آؤ گی؟ سونیا نے پوچھا، جس پر ہانیہ نے سر ہلایا۔ باڈی گارڈ ساتھ لاؤ گئی؟
नौरीन ने तानिया को मटकाती नजरों से देखते पूछा तो वो खिलखिलाकर हंसी, जो हानिया को काफी नागवार गुजरी। वो सर हिला गई और इतने में वेटर आ गया। उन्होंने आर्डर दिया। हानिया के क्लच में मौजूद इसका मोबाइल बाज उठा। एक्सक्यूज मी, वो कहकर वहां से साइड पर आई जहाँ कोई नहीं था। यस डैड, मुस्कुराती आवाज में आंखें मेज कर कहा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी हनी। गार्ड्स को धमकियां देकर अकेली घर से निकली हो, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? एक बार बता दो, मारना चाहती हो तो मैं खुद अपनी जान तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो दरख्ती से बोल रहे थे और हानिया जो अपनी कपड़ती मसलती मुजरिम बनी सुन रही थी कि आखिरी बात पर तड़प उठी। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। अब ऐसा तो ना कहें डैड। शर्मिंदगी व तड़प से मनमनाई। तुम हमेशा यही कहती और फिर वही तुम्हारा हाल। इनका लहजा बस्तूर गुस्से में डूबा हुआ था। नहीं नहीं, लास्ट है, बस इसके बाद ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस ले लें। वो जल्दी से बोली। पक्का वाला? वो कुछ मुतासिर हुए। यस पक्का वाला। वो यहाँ वहाँ नजरें घुमाने लगी कि कोने में मौजूद शख्स पर नजरें पड़ती। उसने आंखें सुखड़ाई और हादी को एक ब्लैक चादर में मौजूद लड़की के साथ देखकर वो मैनी खैजी से मुस्कुराई। ओके डैड, मैं पहुंच रही हूँ, बाय, खुदा हाफिज, लव यू। उसने झट से कहकर बगैर दूसरी तरफ की बात सुने मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखा और पोनी को झुलाती अपनी फ्रेंड से मजीद 2 मिनट का एक्सक्यूज करती हादी की टेबल की तरफ बढ़ी, जो इस लड़की के मुंह की तरफ काफी का कप कर रहा था। फ्यू हार्ट बीट, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हादी लास्ट वार्निंग देने लगा और इसने मुंह बनाते हुए कप थाम लिया। हाय, व्हाट आर रोमांटिक सीन। वो इनके पास चेयर खिसका कर बैठी और दोनों हथेलियां गाल पर अटकाकर अचानक छापा मारती बोली। हादी हानिया को अचानक सामने पाकर चौंका। वहीं रुमीसा का रंग सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कप नीचे रखा और डरते डरते हादी को देखने लगी। अगर आज मैं ना आती यहाँ तो मिस कर देती इस प्यारे से कपल को। उसने अपनी आंखें नचाकर हादी को देखते चबा चबा कर कहा। हादी ने उसे इग्नोर किया। सॉरी। उसने रुमीसा को आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया और हानिया की जानिब मुतवज्जो हुआ जो उसे गुस्से से घूर रही थी। फॉर व्हाट? उसने हल्का सा हाथ टेबल पर मारते पूछा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं रुमीसा से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ हरकतें की इसके लिए आई एम सॉरी। जानता हूँ ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, पर तुम्हारे पास ये कहने के अलावा और कुछ नहीं। अगेन सॉरी फॉर एवरीथिंग। वो नादम से बोल रहा था और हमें अचानक से इस इंफिकाश पर क्या करे समझ नहीं आ रहा था उससे। और तुम्हें मेरे डैड और अपने डैड के सामने कहना पड़ेगा। उसने सर सी नजर घबराई बैठी और रमीना को देखते कहा। हाँ जरूर, बस सिर्फ कुछ वक्त दो प्लीज। वैसे भी अभी हमारी शादी का जिक्र नहीं। डैड हमारे अटेंडेंट में मसरूफ है और अंकल इलेक्शंस में। इसकी बात पर वो कुछ देर सोचकर मान गई और रमीसा की तरफ हाथ बढ़ाया। हादिया खान जानती तो होगी, उसने नखुसत से कहा। रुमीसा इसके हाथ को देखते मुस्कुराई और साबत में सर हिलाती इसका हाथ थाम गई। रुमीसा मध्यम लहजे में बताया गया वो मुश्किल सुन सकी। उसने मुस्कुराहट रोकी। खूबसूरत है पर मुझसे ज्यादा नहीं, उसने मगरूर लहजे में कहती अपनी सब्ज आंखें घुमाई, जिस पर रुमीसा तो होंकों सी इस कांच की गुड़िया को देखने लगी। अलबत्ता हादी हंस पड़ा और बोलती भी चूजों की तरह है। उसने इसकी मध्यम आवाज पर चोट की। हाँ, उसे डर लगता है गला फाड़कर बात करने वालियों से। उसने शरारत से छेड़ा, जिस पर हानिया ने घूर कर उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गला फाड़कर बातें करती हूँ? वो चीख पड़ी। हादी जोर से हंसा और हमेशा भी हंसने लगी। मैंने तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया हनी। हानिया सर खुजाती झिपस गई। वो इस वक्त इतनी प्यारी लगी कि रुमीसा बेसाख देखती रह गई उसे। हाँ, एक चीज अच्छी है इसमें जो मेरे पास नहीं। वो मायूस हुई और हादी को हैरत हुई। किस चीज की कमी? रोमी ने भी उसे देखा। इसके डिम्पल। उसने उंगली उसके गालों की तरफ की और आंखें मींची। हादी और रुमीसा इतनी सी बात पर इसके यूं मुरझा जाने पर परेशान हुए। आप तो एक खूबसूरत मुजस्मा है, आप में कोई कमी ही नहीं है। रुमीसा को इस गुड़िया का मुरझाया जाना अच्छा नहीं लगा, तभी झट से बोली। हादी और खानिया दोनों हंस पड़े। जानती हूँ, वो अपनी पोनी झुलाती बोली। इसके आइसक्रीम कप से चम्मच भरकर अपने मुंह में डाल दिया। मेहमान को सूखे मुंह नहीं भेजना चाहिए, गुनाह मिलता है। वो कहती ही उठी और दोनों हंस पड़े इसके अंदाज पर। तुम्हें मालूम है इसका भी फ्यूचर
फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट है। हादी ने इस पर इंफिकाश किया और वो खिलखिलाई। सारी दुनिया का हो सकता है, सिर्फ इसका नहीं, कहती वो अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ? दोनों को खामोश देखकर रूमी ने पूछा। हादी ने नफी में सर हिला दिया। किस के साथ आई हो हनी? बॉडीगार्ड को ना पाकर हादी ने पूछा। दोस्तों से मिलने आई हूँ, अकेली, बस जा ही रही थी। हानिया जल्दी से बोली। हमारे साथ चलो, रोमी को ड्रॉप करके तुम्हें छोड़ आऊंगा। ताड़ वाला केस तो जानती हो, उसने ऑफर दी और खतरे से आगाह भी किया। नहीं, तुम अपनी डेट एंजॉय करो, मैं चली जाऊंगी। वो कहकर इसकी सुने बगैर वहां से चली गई। पागल है बिल्कुल, मैं अंकल को इन्फॉर्म करता हूँ, उसने कहकर हारिस साहब को इसकी मौजूदगी का बताया, जिन्होंने शुक्रिया कहकर उसे साथ लाने का कहा। हादी ने ओके कहकर कॉल मुंतकिल कर दी। वो क्यों अकेली नहीं जा सकती? रोमिसा ने हैरत से पूछा। नहीं यार, काफी खतरा है उसे, तुम समझ नहीं रही, पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं इस पर। ये अंकल की कमजोरी है, सब जानते हैं, और ये है कि बेफिक्र बनी घूम रही है। अंकल ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड भी रखा हुआ है जो 12 घंटे साथ रहता है, और ये मैडम उसे छुट्टी देकर छुपकर घर से निकल आई है। हादी के मुंह बनाकर बताने पर रोमिसा हंस पड़ी। कितनी खूबसूरत और क्यूट है ना? उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो दोस्तों के साथ बैठी फॉर्क से कुछ मुंह में डालती नाक सुखड़ा रही थी। हाँ, क्यूट तो है, पर मिर्ची जैसी है। अचानक जो मूड बिगड़े तो सामने वाले को नहीं देखती, कभी तो अंकल से भी नहीं संभलती। वो मुस्कुराता हुआ बता रहा था, कई दिनों बाद इसके दिल में हानिया के लिए एक सच्चे दोस्त वाली फीलिंग आई थी, वरना तो वो हमेशा से हर्ट करता रहता था। क्या बहुत खतरनाक है? वो राजदारी से पूछने लगी। हाँ, बहुत। हानी ने कहते हुए काफी का कप उसके अपनी तरफ झुके सर को देखते इसके लबों से लगा दिया। वह घबरा गई और आसपास का ख्याल करती एक घूंट भरकर दूर हो गई। हादी ने मुस्कुराते हुए इसके लबों के निशान पर अपने लब रखकर घूंट भरा। उसका चेहरा सुर्ख होकर तपने लगा। आप बहुत बदतमीज है। चले, अब मुझे घर जाना है। आपकी भेजी नर्स अम्मी का ख्याल रखती भी होगी या नहीं? वो परेशान हुई। हादी ने इसके रेगुलर यूनिवर्सिटी जाकर क्लास अटेंड करने के लिए एक नर्स भेज दी थी, जो पीछे इसकी बीमार माँ का ख्याल रखती थी। अब वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। वो यूनिवर्सिटी से आकर सारा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारती और कभी कभार हादी से भी बात कर लिया करती थी। कॉल्स पर वो नर्वस सी होती, टेबल की सतह को अपने नाखूनों से खुरचने लगी। रिलैक्स, चलते हैं, सिर्फ हनी को अपनी फ्रेंड से फ्री होने दो। खाने से तो तुमने कसम ले ली है कि अपनी माँ के साथ खाना है, मैं चाहे भूखा रहूं। वो नाराज हुआ। उफ, आप भी हादी, मेरा सच्ची में दिल ही नहीं कर रहा अभी खाने को, आप खा लेना। रोमिसा ने हंसका हाथ पकड़कर मिन्नत की। हादी ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। उससे फिनिश करो। उसने आइसक्रीम कप की तरफ इशारा किया जो आधा था। रूमी मुस्कुराती हुई सर हिला गई और हादी ने इसके सर पर चुत मारी तो वो हंस दी। कुछ देर बाद हानिया के निकलते ही वो भी इसके पीछे हुए। उसे घर तक बाहर छोड़कर रोमिसा को उसके घर की गली के सामने ड्रॉप करते इसके जाने के बाद खुद ऑफिस आ गया, जहाँ अब फवाद साहब भी मौजूद थे। वो खामोशी से अपने रूम में गया और अपना अधूरा काम करने लगा।